بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عفو درگزر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گھر کا ہر فرد ہی تقریباً ایک دوسرے سے بہت گھٹن کا شکار ہے، ایک دوسرے سے بہت ناخوش نظر آتا ہے، بعض ڈپریشن کا شکار بھی نظر آتے ہیں، آپس میں بہت دشمنی ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، بغض ہے، وہ کہ تمام برائیاں نظر آتی ہیں۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ درگزر نہیں کرتے۔ اسلام کا اگر معاملہ ہم دیکھیں تو اسلام معمولی سطح کی زیادتی اور ظلم کی بھی ممانعت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک معاشرے میں رہتے ہوئے ہم جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے بعض اوقات ایک دوسرے پہ ہم سے زیادتی ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں انتقام کی جو روش ہے اس کو اختیار کرنا معاشرے میں بگاڑ اور گھروں میں تباہی کا باعث بنتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو قصاص کی اجازت تو دیتا ہے، جو کہ عین عدل کے قرآنی تقاضوں کے مطابق ہے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ ساتھ ساتھ عفو درگزر اور معافی کی ترغیب بھی دیتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ شورى میں فرماتے ہیں فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، بس جس نے معاف کر دیا اور معافی کے ذریعے اصلاح کی تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ تو عفو درگزر کا یہ جذبہ جب معاشرے کے ہر فرد ہر طبقے میں رچ بس جائے گا تب ہی وہ معاشرہ جو ہے وہ مہذب معاشرہ کہلائے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے خاندانوں میں درگزر اور معافی کے جو کانسیپٹ ہیں اس کی ریشو یا تو بہت ہی تھوڑی ہے یا پھر نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی ذرا سا یا درمیانے لیول کا یا بہت برا کسی بھی طرح کا کوئی بھی معاملہ پیش آ جاتا ہے، کوئی برا کر دیتا ہے کسی انسان کے ساتھ، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ دشمنی بنا لیں گے، دل میں بغض رکھنے لگیں گے، پھر نفرت کرنے لگیں گے، پھر عیب جوئی ہوگی، پھر چغلی ہوگی، پھر غیبت ہوگی، تو کرتے کرتے انسان گناہ کے ہر لیول کو کراس کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ کوشش کرتا ہے کہ جب جب اس کو موقع ملے گا اس کے ساتھ برا کرنے کا، وہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چیز بھی دیکھتے ہیں معاشرے میں اور اپنے گھروں میں، ایون اپنی ہم اپنے ذات کا بھی اپنا محاسبہ بھی کریں تو ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو بھائی میں نے معاف کر دیا تمہیں، ٹھیک ہے۔ معاف کرنا کیسا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ جب کبھی دوبارہ آپس میں ان لوگوں کی لڑائی، ان خواتین کی یا مردوں کی، زیادہ خواتین ہی کی یہ صفت ہے، تو اگر ہم خواتین کی بات کریں تو ان کی جب دوبارہ کبھی لڑائی ہو جائے گی تو وہ تمام پچھلے گڑے مردے کھیڑ کے لائیں گی اور تمام پھر تانا و تشنی ہوگی۔ تو گو کہ اپنی طرف سے وہ سمجھتی ہیں کہ معاف کر دیا، بڑا خود کو نیک سمجھ رہے ہیں اس ٹائم پہ، لیکن جب دوبارہ موقع آئے گا تو وہ پچھلی ہر چیز کو گنوائیں گی، ہر چیز کو دوبارہ رپیٹ کیا جائے گا۔ لیکن اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیں تو عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ رضی اللہ عنہا نے اس بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طعن و تشنی کرنے والے، فحش کلام کرنے والے، بازاروں میں چیخنے چلانے والے اور برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے ہرگز نہ تھے، بلکہ معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے تھے۔ تو دیکھیں، ہم نے کسی سے اچھا جو برتاؤ ہے وہ اس کسی کے اچھے اخلاق کے بدلے میں نہیں کرنا، نہ ہی کسی کا منہ دیکھ کے کرنا ہے، نہ ہی کسی کی نہ ہی اپنے آپ کو دنیا کی نظر میں اچھا ثابت کرنے کے لیے کرنا ہے، بلکہ ہمارا اچھا کرنا، ہمارا اچھا اخلاق، ہمارا اچھا معاملہ، برائی کے بدلے میں اچھا جواب صرف اور صرف سنت سمجھ کے ہم نے کرنا ہے تاکہ ہماری لائف میں برکت آ سکے۔ اب ہمیں سے ہر کوئی اگر اپنا انالیسس کرے کہ جب میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی میرے ساتھ کچھ برا کر دیتا ہے، کوئی بد اخلاقی ہوتی ہے، کوئی بدتمیزی ہو جاتی ہے کسی بھی لیول کی، تو میرا کیا رویہ ہوتا ہے؟ کیونکہ دس از دا مین ٹیسٹ پوائنٹ آف اخلاق، کہ جب ہمارے ساتھ اس طرح کے سچویشن پیش آتی ہے نا، تبھی ہمارے اخلاق کا اثر امتحان ہوتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ میں کس لسٹ میں آتی ہوں، کیا میں اس کو اپنا انا کا مسئلہ بناتی ہوں
یا اس کے خلاف میں جس نے میرے ساتھ برا کیا اس کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر لیتی ہوں، یا پھر میرے اندر غضبناک قسم کے بدلہ لینے کے جذبات ابھرتے ہیں، یا میں ایسا سوچتی ہوں کہ جب تک میں فلاں فلاں سے بدلہ نہیں لے لوں گی میرے دل میں ٹھنڈ نہیں پڑے گی، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ میں سوچتی ہوں نہیں میں اللہ کے لیے معاف کر دیتی ہوں، یا وہ ڈفرینٹ آیات کو حدیث کو مائنڈ میں لے کر آتی ہوں کہ میں ان چیزوں پہ عمل کروں گی تو میں معاف کرتی ہوں۔ ان میں سے کون سا رویہ ہوتا ہے ہمارا؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم 1 منٹ کے لیے سوچیں، جب ہم کسی سے بدلہ لے رہے ہیں یا بری روش اگر ہم اختیار کر رہے ہیں کسی کے برا کرنے پہ، تو اس ٹائم پہ ہم نے 1 منٹ کے لیے یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم نے مرنا نہیں ہے، کیا ہم نے اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سوچے کہ کیا میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے کہ میں ان چھوٹی 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 چیزوں کو میں درگزر نہیں کر پا رہی۔ لیکن بلا شبہ ہم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو خطا نہیں کرتا، جس سے کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، جو دوسروں پہ ظلم نہیں کرتا، یا اس سے کسی کے حق میں کسی بھی حد تک کوئی ظلم یا وہ کسی کے حق سے تجاوز نہیں کرتا۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ کیے گئے تمام گناہوں کو معاف کر دیں تاکہ وہ قیامت کے دن اس کا بدلہ نہ مانگے، اور یہ وہ دن ہوگا جب نیکیوں کا سب سے زیادہ انسان خود محتاج ہوگا۔ تو اگر ہم یہ تمام باتیں ذہن نشین کر لیں تو آئی تھنک ہمارے لیے آسان ہو جائے گا ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کرنا، کیونکہ اگر ہم ان تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھے رہیں گے نا تو پھر ہم زندگی کے بڑے بڑے مقاصد کو حاصل ہی نہیں کر سکیں گے۔ اور ایک اور بہت اہم چیز کہ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے نا کہ ہم بہت سمجھدار ہو جائیں، ہمارے اندر حکمت آ جائے، تو اس کے لیے پھر ہمیں ایسی ایفرٹس بھی کرنی ہیں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہت اوپر اٹھنا ہے، اس تو میں کے چکر سے بہت آگے بڑھنا ہے۔ پھر انا کی یہ جو سرد جنگ ہر ٹائم ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہم فیملیز میں چلتی رہتی ہے نا، ان سب کو ہم نے چھوڑنا ہے، تو ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت نصیب ہوتی ہے۔ جب ہم چھوٹے معاملات کو چھوڑ کے بڑھتے ہیں آگے، کیونکہ ہمارے اندر وہ کیپیسٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ بڑے معاملات کو بھی ہمیں حکمت سے ڈیل کرنا اللہ تعالیٰ سکھا دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ جب ہمارے ساتھ کوئی بدمزاجی کسی کی پیش آتی ہے تو اس ٹائم پہ ہم فوراً سے ریئیکشنری نہ ہو جائیں، بلکہ ایک جو پرحکمت انسان ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ لیکن افسوس سے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں نے جو غصے میں بات کی ہے نا یہ اس کے اندر دل کی بات ہے، یہی بات سچ ہے جو اس کی غصے میں باہر نکل آئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اسلام ہمیں ڈفرینٹ چیزیں سکھاتا ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے، ہم اس ٹائم پہ انسان کا دماغی توازن سمجھے کہ کھو چکا ہوتا ہے، وہ ٹھیک بات نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اس کے برعکس معاملہ کر کے ہم اپنے رشتے، اپنی ہر چیز خراب کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور البتہ جس نے صبر کیا اور معاف کیا تو بے شک یہ بڑے عزم والے کاموں میں سے ہے۔ اچھا، ہمیں دنیا میں بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہمیں ٹپس ملتی ہیں، کوئی بیوٹی ٹپس مل جائیں، کوئی فٹنس کے ٹپس مل جائیں، کوئی گھرستی کے ٹپس مل جائیں، ہم بڑے مزے سے اچھے سے اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر یہاں دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حکمت کی ٹپس دے رہے ہیں، ہمیں ایک اچھی لائف کی ٹپ دے رہے ہیں، ہمیں پرسکون لائف کی ٹپ دے رہے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ٹپ دے رہے ہیں۔ مگر مشکل تو ہے مگر کارآمد ہے، وہ کیا ہے؟ صبر اور معاف کرنا۔ یہاں یہ بات ہم نے ایک اور ذہن نشین کرنی ہے کہ اگر ہم ان اچھے اخلاق کو نہیں اپناتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے، اور اگر اخلاق اور ایمان کسی انسان سے نکل جاتا ہے نا تو پھر عافیت بھی اٹھ جاتی ہے ہمارے پاس سے، یعنی عافیت میں نہیں رہتے ہم، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور کسی کے لیے ایک اور اہم بات عافیت کے اٹھنے کے حوالے سے ہے کہ اگر ہم اپنے اندر اپنی زبان اور دل میں کسی کے لیے بہت تنگی محسوس کرنے لگتے ہیں، بہت تنگی آ گئی ہے اب، تو یہ بھی ایک شو کرتا ہے کہ ہمارے اوپر سے عافیت اٹھ گئی ہے۔ انشاءاللہ میں ابن القیم کے ایک قول پہ اپنی بات کا اختتام کرتی ہوں۔ ابن القیم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معاف کرنا بدلہ دینے سے زیادہ محبوب ہے، رحم کرنا پکڑ کرنے سے زیادہ محبوب ہے، فضل کرنا اس کے نزدیک عدل سے زیادہ محبوب ہے، پھر سخاوت کرنا یعنی دینا روکنے سے یا صرف لینے سے زیادہ محبوب ہے۔
تو آئیے انشاءاللہ عفو درگزر کے بارے میں مزید جانتے ہیں، اس کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ دوسری چیز ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے اس کے بارے میں۔ پھر تیسری بہت اہم چیز کہ معاف کرنا اصل میں ہے کیا، اس کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن کیا ہے۔ پھر چوتھی چیز کہ وہ کون سے ضابطے ہیں جن کو ہم اختیار کریں، جن کے ذریعے ہم اس عفو درگزر کی کوالٹی کو اپنے اندر لا سکیں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں، اپنے رب کو راضی کر لیں۔ بس اینڈ پہ کچھ ٹپس دینا چاہوں گی، انسٹرکشنز کہ سب اپنے مائکس کو میوٹ رکھیں گے اور فوکس سے سننا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں ضرور کچھ پوائنٹس کو نوٹ ڈاؤن کیا کریں۔ علم کا مقصد عمل کرنا ہے تو عمل کی نیت سے سننا ہے انشاءاللہ۔ اور لاسٹ پہ کچھ لوگ ضرور آپ لوگ ضرور سوال کر سکتے ہیں، لیکن ان سوالات کو لکھ لیں تاکہ آپ شارٹ فارم میں ان سوالات کو پوچھ سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ سوال کر سکیں اور اس پورے لیکچر سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اب میری عظمیٰ نورین باجی سے گزارش ہے کہ وہ اس موقع آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے میں برکت عطا فرمائے، اور جب بھی کوئی موضوع آتا ہے کہ آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے تو ضرور یہ سوچیں کہ یہی موضوع کیوں، کیا کہیں میری زندگی میں یہ اس کی اشد ضرورت تو نہیں تھی جس کی وجہ سے مجھے اس موضوع پہ بات کرنے یا سننے یا سمجھنے کا موقع ملا۔ تو میرا خیال ہے کہ آج کل جو یہاں کے حالات ہیں اور ہر گھر کے اور اس معاشرے کے اور اس ملک کے جو حالات ہیں، اس میں یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے تاکہ کچھ اعصاب پرسکون ہو سکیں، دلوں کو قرار آ سکے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری درست رہنمائی کر سکیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب انسانیت کے رشتے جوڑے، اس معاشرے کو وجود میں لائے، تو اس کے کچھ قوانین بھی بتائے جس کے ذریعے سے انسان ایک بہترین زندگی گزار سکے، خوشحال پرامن زندگی گزار سکے۔ ایک دوسرے کے ساتھ حقوق و فرائض میں بندھے ہوئے تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی کس طرح گزار سکتے ہیں، ان تمام نسخوں میں سے ایک نسخہ جو بتایا گیا وہ ہے عفو درگزر کیجیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ خذ العفو وأمر العرفی، خذ العفو وأمر بالعرفی واعرض عن الجاہلین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ معاف کرنے کا طریقہ اختیار کیجئے، بھلائی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے منہ پھیر لیجئے، یعنی کہ اعراض کیجئے۔ اسی طرح پر ایک جگہ پر ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اگر تم عفو درگزر کرنے لگو، معاف کرنے لگو، مٹا دو جو کچھ ہو چکا ہے اپنے دل دماغ سے، اور بخشش کا رویہ اختیار کرو، چھوڑ دینے کا رویہ اختیار کرو، تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ واضح بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان سے تقاضا کس چیز کا ہے۔ انسانوں کے ساتھ رویے اونچ نیچ کا شکار رہتے ہیں، چاہے وہ دینی معاملات ہوں، چاہے وہ دنیا کے معاملات ہوں۔ لہٰذا جو ایک بنیادی اصول سکھایا گیا اور نبی کو سکھایا گیا، اور اس لیے سکھایا گیا کیونکہ آپ کے اوپر معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری بھی تھی، لیکن آپ ہی کو ان لوگوں کے ساتھ بھی گزارا کرنا تھا جو آپ کو تکلیف دیتے تھے، اپنی زبان سے بھی، جسمانی طور پر بھی، آپ کے دینی حلقے کو بھی تنگ کیے ہوئے تھے، آپ کے دوستوں کو تکالیف میں مبتلا کرتے تھے، ہجرت کرنے پر مجبور کرتے تھے۔ گویا جو ان سے ملنے والی اذیت یا تکلیف تھی وہ ایک زبانی حد تک نہیں تھی یا معمولی نہیں تھی، بلکہ ہر طرح کا حربہ اختیار کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے لے کر آپ کو جانی طور پر بھی تکالیف دی گئیں۔ اس سب کے بعد اگر ایک عام انسان ہو تو وہ یہ سوچتا ہے کہ جس نے میرے ساتھ جو کیا میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں، اصولی طور پر تو یہی لگتا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہدایات آتی ہیں اس میں سمپل بات یہ دکھائی دیتی ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کے معاملات کو سمجھ لیں اور اس ٹپس کو اپنا لیں
تو ہم بھی اسی طرح کامیاب ہو سکتے ہیں پرسکون طریقے سے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت عمدگی کے ساتھ اللہ کو بھی راضی کیا اور ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھا گزارا کیا جو آپ کے ساتھ دشمنی کرنے والے تھے۔ اگر اسی آیت کو دیکھا جائے کہ خذ العفو، کہ عفو درگزر اختیار کیجئے، معاف کر دیجئے، اور اسی میں آپ کو جو واضح کلیئر انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں کہ آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں اس دین کے مشن میں، کہ جو مجرم، جو قصوروار معذرت طلب کرتا ہو، آپ کے پاس وہ آ جائے معافی مانگنے کے لیے، شرمندہ ہو کر، اپنے کیے پر جو کچھ کیا نادم ہو کر، تو اس پر آپ شفقت اور مہربانی کرتے ہوئے اسے معاف کر دیجئے۔ گویا بعض دفعہ کسی کو احساس 20 سال بعد ہوتا ہے، کبھی کسی کو 30 سال بعد ہوتا ہے، بعض دفعہ تھوڑی دیر کے بعد ہوتا ہے۔ تو جو شخص بھی آپ دیکھیں کہ جس سے قصور ہوا اور اس کے رویے کے اندر، اس کے معاملات کے اندر ایک صلح جوئی پائی جاتی ہے اور وہ آپ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو آپ کا پہلا اصول یہ ہے کہ اسے معاف کر کے اس کی طرف بڑھا جائے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، دوسرا اصول یہ بتایا گیا کہ اچھے اور مفید کام کرنے والوں کو، یعنی مفید کاموں کا لوگوں کو حکم دیتے رہیے۔ جب آپ معروف کا حکم دیتے رہیں گے، اچھی بھلائی کا حکم دیتے رہیں گے، تو بھی انسان پہ واضح ہوتا رہتا ہے کہ برا کیا تھا اور اچھا کیا تھا۔ کیونکہ بعض دفعہ جب سبھی لوگ ایک بدامنی کا شکار ہو جاتے ہیں، بدگوئی کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، تو کچھ نہیں سمجھ میں آتا کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ لیکن جب آپ نیکی کا حکم بھی اس وقت بھی دیتے رہیں کہ جب آپ کو لگتا ہو کہ یہاں پر تمام میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو رشد و ہدایت پانے والا ہو، تو یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے کہ اس وقت میں اپنی عقل سمجھ کو سلامت رکھتے ہوئے لوگوں کو نیکی کا حکم دیا جائے۔ تیسری چیز ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہل، ناسمجھ، نادان لوگ اگر آپ کے ساتھ کچھ برا کریں، آپ کو برا بھلا کہیں، تو ان سے الجھنے کے بجائے حلم کا مظاہرہ کیا جائے، تحمل برتا جائے۔ یہ ہے کرنے کا کام جس میں عفو درگزر کیا جا سکتا ہے۔ ہوتا کیا ہے عفو درگزر؟ تو عفو کا لغوی معنی ہوتا ہے مٹا دینا، محو کر دینا، اریز کر دینا، بالکل وہاں پر کچھ نہ چھوڑنا۔ اس طرح میں اس کا مطلب ہے کہ دوسرے کی زیادتی پر درگزر کیا جائے، اس کے برے سلوک کے مقابلے پر برا سلوک نہ کیا جائے، دل سے اس کی زیادتی کے خیال کو بالکل نکال دیا جائے، گویا کہ اس نے زیادتی کی ہی نہیں ہے۔ یعنی دل سے مٹانا اصل مٹانا ہوتا ہے، کیونکہ ہم لفظوں میں تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جو ہوا جانے دو، یا مٹی ڈالو، جو بھی الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن اصل عفو درگزر میں آتا ہے کہ عفو ہے معاف کر دینا، اور درگزر ہے دوسرے کو جانے کا راستہ دے دینا، یعنی اس کے پیچھے نہ پڑ جانا، اس کو تانا زنی نہ کرتے رہنا۔ اب بلا شبہ یہ کام بڑا مشکل کام ہے، یہ کہنا آسان ہے کہ دل سے بلا دیا جائے یا دل سے مٹا دیا جائے اور معاف کر دیا جائے، لیکن اگر دیکھا جائے کہ انسانی معاشرے میں دکھوں کو کم کرنے کا سبب، رشتوں کو جوڑنے کا سبب، معاشرتی طور پر ایک نارمل معاشرے کو جنم دینے کے اسباب میں سے یہی ایک سبب نظر آتا ہے کہ جس سے انسان کی زندگی خوشحال ہو سکتی ہے، وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ ورنہ دیکھا جائے تو اگر ہر شخص اپنے دل میں وہ باتیں رکھ لے جو ایک دوسرے سے شکایتیں ہو جاتی ہیں، کچھ ظاہراً ہو جاتی ہیں، کچھ باطنی طور پر انسان خود ہی سے سمجھ لیتا ہے کسی کے بارے میں، بعض دفعہ بدگمانیاں یا ایک دوسرے کے بارے میں غلط خیالات انسان کے دل میں گھٹن کا شکار ہوتے ہیں، تو ان سب کا علاج یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ دوسرے کو مارجن دے کے رکھے، کہ مثلاً غصے میں کہہ دیا ہوگا، پریشان ہوں گے اس لیے ایسے بات کہہ دی ہوگی، نہیں ان کا مطلب ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ایک دوسرے سے درگزر کرنا ہے، اس میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ پھر اسی طرح سے جب ایک انسان دوسرے انسان سے زیادتی کرتا ہے اور دوسرا معاف کرنے کے بجائے اس سے بھی کڑا جواب دے دیتا ہے، تو پہلے والے کو یہ یاد نہیں رہتا کہ میں نے آغاز کیا تھا، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیونکہ ایسا جواب دیا تو اب میں اس سے بڑھ کر جواب دوں۔ اس طرح سے ایک شخص کے صبر نہ کرنے سے معاملہ اتنا بڑھتا ہے کہ بعض دفعہ وہ زہر نسلوں تک اتر جاتا ہے، دو خاندان، دو معاشرے، دو طرف کی نسلیں اس کا شکار ہو جاتی ہیں، اور اس حد تک ہو جاتی ہیں کہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں، سگے رشتے ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے نسلیں ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکاری ہو جاتی ہیں، کیونکہ نہ کوئی ملتا ہے، نہ کوئی ایک دوسرے کا احترام ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک اندرونی سی جنگ چھڑ جاتی ہے ایک خاندانوں کے اندر، دلوں کے اندر، جو ایک طرح سے
نہایت ہی برے اثرات کی حامل ہوتی ہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک دوسرے سے بدلے پر بدلہ، کڑے سے کڑا بھی لے لیا جائے تو دل کی جلن، ذہنی پریشانی، بے چینی، اضطراب، ایک دوسرے کے لیے وبال، پھر غیبت، پھر ایک دوسرے کی برائیوں کو اچھالنا، عزتوں کو اچھالنا، کرتے 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 نوبت صرف لفظوں تک نہیں رہتی، بلکہ انسان کے وہ تمام اخلاقیات جو کہ اس کے حدود کا خیال رکھنا چاہیے، انسان وہ پامال کرنے لگتا ہے۔ تو گویا اس سے سمجھ میں آتی ہے بات کہ انسانی زندگی میں امن و امان کے لیے ایک ہی چیز ضروری ہے کہ انسان جو کچھ ہو جائے کسی سے، اسے مارجن دیتے ہوئے عفو درگزر کا معاملہ کرے، یعنی جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اگر اسے حل کر سکتا ہے تو سلیقے کے ساتھ، مناسب الفاظ کے ساتھ اسے حل کرنے کی کوشش کرے۔ ابو عبداللہ جدلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ طبعاً نہ تو فحش گو تھے، نہ آپ ارادتاً فحش گوئی کرتے تھے، یا آپ کوئی نافحش کام کرتے تھے، نہ آپ بازاروں میں شور و غل کرتے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے، بلکہ آپ معاف کر دیا کرتے اور درگزر فرمایا کرتے تھے۔ گویا کہ درگزر کرنا، معاف کر دینا ایک بہت بڑی سنت ہے جسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ اب بطور سنت کے اگر اپنائیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم ایک کامیاب انسان بنیں، ہمارے تعلقات لوگوں سے اچھے رہیں، لیکن یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ کیسے رہیں۔ اس کے لیے اگر ہم سیرت نبوی کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی ذات کے لیے آپ نے بدلہ نہیں لیا۔ آپ نے اگر کسی بھی جگہ پر کوئی سختی اختیار کی تو وہاں کی جہاں پر دین کو پامال کیا جا رہا تھا۔ تو گویا یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو معاف کرنا ہے یا درگزر کرنا ہے، یہ اپنے ذاتی معاملات کے اندر ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ جہاں پر دین کو پامال کیا جا رہا ہو یا آپ کی دینی شریعت کا کہیں مذاق اڑایا جا رہا ہو تو یہ وہاں کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہاں پر خاموش رہنا یا ایکشن نہ لینا وہ بھی ناپسندیدہ شمار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اگر دیکھی جائے تو صبر، تحمل، معاف کرنا، درگزر کرنا، رحم سے عبارت تھی۔ نہ صرف یہ کہ اپنے ساتھیوں کے لیے آپ کا یہ رویہ تھا، بلکہ دشمن کے لیے بھی آپ کا یہی رویہ تھا کہ آپ اس کو اسلام کی طرف آنے کے لیے راہ دیے رکھتے تھے۔ کوئی کتنا ہی آپ کے ساتھ ظلم کر لے لیکن پھر بھی آپ اس کو دعوت دیتے۔ اسی طرح اگر آپ کی درگزر کا معاملہ دیکھا جائے تو آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو تھیں، ان کے شوہر ابو العاص نے غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ کے لیے ان کو روانہ کیا۔ جب قریش مکہ کو ان کی روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ مقام ذی طویٰ میں انہیں پا لیا۔ حبار بن اسود نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو نیزہ مارا، جس کی وجہ سے آپ اونٹ سے گر گئیں اور آپ کا حمل ساقط ہو گیا۔ اب اتنی بڑی اذیت پہنچانے والے شخص کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک ملاحظہ کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جیرانہ سے واپسی پر میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ اچانک دروازے سے حبار بن اسود داخل ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حبار بن اسود ہے۔ ارشاد فرمایا، میں نے اسے دیکھ لیا ہے۔ ایک شخص اسے مارنے کے لیے کھڑا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ بیٹھ جائے۔ حبار نے قریب آتے ہی کہا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، آپ پر سلام ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ، میں آپ سے بھاگ کر کئی شہروں میں گیا، میں نے سوچا کہ عجم کے ملکوں میں چلا جاؤں، پھر مجھے آپ کی نرم دلی، صلہ رحمی اور دشمنوں سے آپ کا درگزر کرنا یاد آ گیا۔ اے اللہ کے نبی، ہم مشرک تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب ہمیں ہدایت دی اور ہمیں ہلاکت سے نجات دی۔ آپ میری جہالت سے، میری ان تمام باتوں سے جن کی آپ کو خبر پہنچی ہے، درگزر فرما دیجیے۔ میں اپنے تمام برے کاموں کو اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ رحیم و کریم آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دے دی اور اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کیا خوبصورت جواب ہے۔ یہاں پر رکھیں ہم سب اپنے آپ کو ہمارے کسی پیارے کے ساتھ، خاص طور پہ اولاد کے ساتھ،
یہ سلوک کیا کرنے والا ہمارے سامنے آ جاتا، ہمیں خوب مرچ مسالہ لگا کے خبریں وہ پہنچی ہوئی ہوتی، اور حقیقت ہم تک پھل جاتی کہ میری بیٹی کو اس طرح سے اذیت دی گئی ہے، اس کا نقصان پہنچا ہے، صرف اس کا نقصان نہیں ہوا، اس کی نسلوں کا نقصان ہوا کہ اس کا حمل گر گیا ہے، اور آنے والا اپنی بات کیے چلا جاتا ہے، آپ اسے بیچ میں کاٹتے نہیں ہیں، آپ اس کی بات سن کے ناگواری اور شکن آپ کے ماتھے پر نہیں آتی، آپ کوئی پچھلا تانا نہیں دیتے، آپ اسے وہ بات یاد نہیں کراتے کہ اب تمہیں خیال آیا ہے تم نے میرے نسلوں کے ساتھ جو سلوک کیا، تم نے میری اولاد کے ساتھ جو سلوک کیا، اب یہاں رکھ کے اپنے آپ کو سوچیں کہ ہم ہوتے تو اس کو کس طرح ڈیل کرتے۔ کیونکہ سیرت نبوی کے ساتھ اگر ہم اپنے آپ کو گروم کریں تو پھر اس میں ہمیں دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ آپ جو بھی واقعہ دیکھیں اس میں دیکھیں کہ اگر یہاں میں ہوتی تو میں کیا کرتی، میرا رسپانس کیا ہوتا، میرا ریئیکشن کیا ہوتا۔ کیونکہ جو عقل مند شخص ہے، جو مومن شخص ہے، جس کا نفس اس کے قابو میں ہے، جس کے اعصاب مضبوط ہیں، وہ جب بھی کسی سے معاملہ کرتا ہے تو وہ رسپانس کرتا ہے، اور جو بھی شخص کمزور ہے، کمزوری کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اپنے ایمان میں بھی کمزور ہے، اپنے نفس میں بھی کمزور ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص ہمیشہ ریئیکٹ کرتا ہے۔ ریئیکشن اور رسپانس کے فرق کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اب یہ ہے رسپانس کہ فوکس اس بات پہ کرنا ہے کہ اس وقت بات کیا ہو رہی ہے، نہ کہ اس وقت کی بات سنتے ہوئے ماضی کے ان مظالم میں گم رہنا۔ جب ہم کسی کی موجودہ کیفیت کو نہیں جان پا رہے ہوتے، اور جب وہ بات کر رہا ہو، معافی مانگ رہا ہو، اپنے آپ کو ہمبلی پیش کر رہا ہو، یا معذرت کا رویہ اختیار کر رہا ہو، تو ہمارا دماغ اس پرانی مظالم کو گننے میں لگا ہوا ہوتا ہے، ہم اس وقت سن ہی نہیں رہے ہوتے وہ بات کیا کر رہا ہے اس وقت۔ یہاں پہ آپ مکمل طور پر فوکس ہیں کہ اس وقت کیا بات ہو رہی ہے، اور کیا مختصر اور خوبصورت آپ نے وائنڈ اپ کیا اس کی بات کو۔ آپ نے کہا کہ میں نے معاف کیا، اللہ نے تم پر بڑا احسان کیا، اور اسلام کی ہدایت تمہیں دے دی، اور فکر مند نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسلام قبول کرنے کی سعادت دی تو اس سے پچھلے تمام گناہ آپ کے معاف ہو گئے۔ بات ٹو دا پوائنٹ، شارٹ، اور ختم کیا معاملہ۔ کیا ایسے شخص کا امیج اس شخص کے اندر کیا بنا ہوگا؟ اور پھر سارا کریڈٹ اللہ کو دینا، تم پر اللہ کا احسان ہو گیا ہے، تم تو بڑے یہ تو معافی مانگنے کی توفیق کا مل جانا، اپنا احساس ہو جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ جس شخص کو اپنے گناہ، اپنے ظلم، اپنی کی ہوئی زیادتی خود اپنی آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو جائے، اپنے دل سے اس کا اقرار کرنا شروع ہو جائے، یہ اللہ کے فضل سے ہی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بیسیوں واقعات ہیں سیرت نبوی میں کہ جو عفو درگزر سیکھنا چاہے، اور وہ چاہے کہ مجھے بھی یہ توفیق ملے تو میں دیکھوں کہ آپ نے کس موقع پر کیسے رسپانس کیا تھا، وہ سیرت کا مطالعہ کریں۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو معاف کر دیا، اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے غلام جو وحشی تھے ان کو معاف کر دیا، یعنی بڑے بڑے جرم تھے جو آپ کی ذاتی جس سے ایموشنز جڑے ہوئے تھے۔ پھر اسی طرح سے آپ نے حضرت حمزہ کا دانتوں سے کلیجہ چبانے والی ہند بنت عتبہ کو معاف کر دیا، صفوان بن معطل ہیں، عمیر بن وہب ہیں، اکرمہ بن ابو جہل ہیں، اکرمہ بن ابو جہل کو معاف کیا، سراقہ بن مالک کو امان لکھ کر دی۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے ظالم لوگوں کو دیکھے کہ جنہوں نے جفاکاریاں کی، آپ نے ان کو معافی کا پروانہ دیا۔ اور ہر مسلمان کے لیے عفو درگزر اختیار کرنا، نیکی کا حکم دینا، اور جاہلوں سے منہ پھیرنے کا جو نسخہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، یہی اصل میں کامیابی ہے۔ کہ دیکھا جائے کہ ہم کہاں کس سے، کیونکہ کہیں پر آپ کو بعض دفعہ جو زیادتی کر رہا ہے اسے نیکی کا حکم دینا پڑتا ہے کہ آپ یوں نہ کریں۔ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کوئی جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جس نے کتابیں نہیں پڑھی ہوتی، بلکہ جاہلانہ ایک رویے کا نام ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص جہالت برت رہا ہے تو اب اس کے لیول پر نہیں اتر آنا کہ ہم تو یہاں یہ دیکھنا ہے کہ میرا رویہ کیا ہونا چاہیے، کیا جہالت برتوں یا میں اس سے بہتر رویہ اختیار کروں۔ اسی طرح کچھ لوگوں سے آپ کو منہ موڑ لینا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو لگتا ہے میرے جذبات اس وقت بھڑک گئے تو میں شاید وہ جواب دے دوں جو مجھے نہیں دینا چاہیے، لہٰذا اس صورت میں آپ کو اعراض برتنا، جگہ کو چھوڑ دینا، معاملے کو اس وقت ڈیلے کر دینا، جانے دینا۔ آپ کہتے ہیں کوئی اور بات کرو، اس وقت چھوڑ دو، تو اس وقت اس چیز سے نکل جانا۔ تو یہ ہے وہ نسخے جو ہمیں قرآن کریم سے پتہ چلتے ہیں کہ جو ہمیں اپلائی کرنے چاہیے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے بھی ایک صفت جو ہے وہ عفو ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ مجرم، خطا کار،
عذاب اور سزا کا جو مستحق ہو چکا ہے اسے معاف کرنے والا اور اس کی نافرمانیوں، خطاؤں اور گناہوں سے درگزر کرنے والا، یعنی جرم، غلطی، نافرمانی کے باوجود سخت برتاؤ کے بجائے نرمی اور محبت سے اس کو توبہ کی توفیق کے لیے مہلت دینا اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا جس میں وہ توبہ کی طرف پلٹ آئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سب جو بھی انسان غلطیاں کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں، اس کے بندوں کے حق میں، اس کے دین کے حق میں، تو ہمیں ایک وقت پہ جا کر احساس ہو بھی جائے تو انسان اسی بات پہ بھی شکر ادا کرتا ہے کہ شکر الحمدللہ کہ مجھے زندگی میں احساس ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے فوراً نہیں پکڑ لیا تھا۔ اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کی کو تربیت دینے کا کام لیا، ان کے اندر بھی جو ایک واضح صفت پائی جاتی ہے وہ ہے صبر، تحمل اور معاف کر دینا۔ کوئی بھی شخص جو بڑا کام کرنا چاہے، جو لوگوں اور انسانیت کی خدمت کرنا چاہے، جو تعلیم و تربیت کا کام کرنا چاہے، جو کسی کے لیے بھلائی اور خیر کا منبع بننا چاہے، تو اس کے لیے یہ لازم صفت ہے کہ وہ اپنے اندر عفو درگزر کی، تحمل کی صفت پیدا کرے۔ اور تحمل کہاں سے آتا ہے؟ جب وہ سیرت نبی کو اپناتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو ایموشنلی بھی کس کس طرح سے ستایا گیا، جسمانی طور پر کس کس طرح سے دشمنوں نے آپ کو تنگ کیا، حتیٰ کہ آپ کو مجنون کہنا، آپ کے جسم کو لہو لہان کر دینا، آپ کو ہجرت پر مجبور کر دینا، اسی طرح آپ کے ساتھیوں کی جانوں کے دشمن ہو جانا، آپ کو زہر دینا، کون کون سے ایسے واقعات ہیں کہ اگر دیکھے جائیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رسپانس تھا اس کے اوپر کہ آپ نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا اور آپ نے پھر بھی ان کے لیے یہی چاہا کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں، اور جو شخص بھی اسلام کی طرف آیا آپ نے اسے گلے لگایا۔ گویا کہ آپ نے جو شخص بھی اسلام کی طرف آتا تھا خود بخود وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوتا تھا، کیونکہ جو بھی شخص اسلام کی طرف آتا ہے وہ ابھی آپ کے پوری کتابوں کو نہیں جانتا، تفاسیر کو نہیں جانتا، لیکن جو شخص بھی آپ کو دیکھ رہا ہے وہ آپ کو یہی دیکھتا ہے کہ آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ گویا ایک مومن کے لیے، ہم سب کے لیے ایک سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہماری ذات وہ کردار ہو کہ جس میں ہمیں قرآن نظر آتا ہو، ہمیں وہ سیرت نبوی کسی کو ہماری ذات کے اندر نظر آتی ہو۔ جب جس طرح کے رسپانس کا موقع آ جائے، کہیں معاف کرنا ہوتا ہے، کہیں صبر ہوتا ہے، کہیں زبان کو روکنا ہوتا ہے، کہیں نرمی اختیار کرنا ہوتا ہے، کہیں پر انسان کو سب کچھ سہنے کے بعد بھی اپنے زبان پر اپنے اندر شکر نہیں لانی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان یہ دیکھے کہ جہاں جب بھی جو تقاضا ہے اسلام کا، کیا میں وہ کرنے والا ہوں، اور اگر اس میں کمی ہے تو اسے سیکھا جائے، یعنی قرآن مجید اور سیرت پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کیا جائے کہ اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہو تو میں آئندہ کس طرح سے بیہیو کروں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے جتنے بھی برگزیدہ بندے گزرے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام ہیں، پھر ائمہ کرام ہیں، آج بھی جتنی بھی برگزیدہ ہستیاں ہیں آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان کے اندر فطرت، اپنی فطری طور پر اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی غیر معمولی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ یعنی غصہ ایک فطری عمل ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ خون خرابہ بھی ہوتا ہے، قتل و غارت بھی اسی وجہ سے ہے، دشمنیاں بھی اسی وجہ سے ہیں، سب کچھ اسی وجہ سے ہے۔ لیکن شریعت نے ان سارے فسادات کو روکنے کا ایک ہی نسخہ بتایا کہ عفو درگزر سے کام لیا جائے۔ اب اس میں ہم دیکھا جائے کہ جہاں دین کا معاملہ ہے وہاں تو ہم اسی طرح معاملہ کریں گے جیسے کہ انبیاء علیہ السلام نے کیا، لیکن جہاں اپنی ذات کی بات آئے گی وہاں پر ہم سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اور قرآنی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے معاملہ کریں گے۔ پھر اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر تشریف فرما ہو کر فرمایا، تم مخلوق پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا، اور تم لوگوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ سمپل سا اصول ہے، جو آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو کیے ہوئے وعدے ہیں جب اس پر عمل کریں گے تو پھر وہ بھی آپ اس کو سچا پائیں گے، کیونکہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ معاف کر دو تو بات ختم ہو گئی کہ آپ معاف کر دیں۔ کیوں کر دیں؟ اس کی ڈیل یہ ہے کہ اللہ آپ کو معاف کر دیں۔ تو اس لیے معاف کرتے ہوئے ایک بہت بڑا انسینٹیو یہ ہے کہ جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے جو شخص آپ کے پر ظلم کرے آپ اس کے جواب میں اس کے ساتھ بھلائی کا رویہ اختیار کریں، جو محروم کرنے والے ہیں ان کو عطا کرنے والے بنیں، جو قطع رحمی کرنے والے ہیں ان سے صلہ رحمی کا سلوک کیا جائے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات، جو کہ اگر ہم اپنے انسانی عقل پہ جائیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ تو الٹ بات ہے،
لیکن یہی کامیابی کا نسخہ ہے جس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی چیز بھی آتی ہے کہ جب کوئی بھائی کوئی معذرت قبول کرنے کے یعنی معذرت کرنے آئے تو اس کا عذر قبول کرنا لازم ہے۔ اکثر لوگ آپ دیکھیں کہ جب یہ موقع آتا ہے تو لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ دو خاندانوں میں رنجش ہے، ہم تو معافی مانگ رہے ہیں لیکن دوسرا شخص معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو یہ یاد رکھیے کہ جو شخص معاف نہیں کرتا، جیسے کہ ابھی کہا گیا کہ جو تم لوگوں کو معاف کر دو اس لیے تاکہ اللہ تمہیں معاف کر دے، تو وہ کیسے اللہ سے امید رکھتا ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے گا؟ کیونکہ ایک اللہ کا حکم ہے کہ معاف کر دیا جائے جو معافی چاہتا ہو۔ تو آپ کا کام ہے کہ آپ معافی مانگ لیں، باقی اگر کوئی شخص معاف نہیں کرتا تو یہ اس کا اپنا معاملہ ہے۔ ہمارے ذمے صرف اتنا ہی تھا کہ اگر مجھ سے کوئی قصور ہو جائے تو میں اللہ کے حق میں بھی معافی طلب کروں اور بندوں سے بھی معافی طلب کروں اور اپنے رویے کی اصلاح کر لوں۔ تو آپ اپنے حصے کا کام کریں، دوسرا اگر معاف نہیں کرتا تو یہ اس کے ذمہ یہ چیز رہے گی۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک بار ہماری مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ مسکرائے یہاں تک کہ آپ کے سامنے کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کس وجہ سے مسکرا رہے ہیں؟ ابھی صحابہ کرام کا علم سیکھنے کا حرص تھی کہ وہ فوراً پوچھتے تھے ایسا کیوں ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے دو آدمیوں نے اللہ رب العزت کے ہاں کسی معاملے پر بحث اور مباحثہ کیا، دونوں اچھے لوگ ہیں لیکن کسی بات پہ مباحثہ ہو گیا۔ ایک ان میں سے کہنے لگا کہ اے اللہ، میرے بھائی نے جو مجھ پر زیادتی کی ہے مجھے اس کا بدلے میں اس کی نیکیاں عطا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ اس کی نیکیاں تمہیں کیسے بدلے کے طور پر دوں، وہ تو ختم ہو چکی ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اے اللہ، پھر میرے گناہ اس پر ڈال دیں، کیونکہ جب ہم کسی سے دشمنی میں ہوتے ہیں تو پھر ہر صورت ہمیں ہوتا ہے کہ اس کو نقصان کسی طرح پہنچایا جائے۔ یہ بات کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہہ پڑیں، آپ روئے، پھر فرمایا بے شک وہ دن بہت بڑا دن ہے، اس دن لوگ یہ چاہیں گے کہ ان کے گناہ ان سے ہٹا کر دوسروں پر ڈال دیے جائیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیکیاں طلب کرنے والے شخص سے فرمایا آنکھ اٹھاؤ اور دیکھو۔ اس نے آنکھ اٹھائی اور کہا اے میرے رب، میں سونے کے شہر اور سونے کے محلات دیکھ رہا ہوں جس میں موتی جڑے ہوئے ہیں، یہ کسی نبی کے لیے ہیں یا کسی صدیق یا کسی شہید کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس کے لیے ہے جو اس کی قیمت ادا کر دے۔ وہ شخص کہنے لگا اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس کا مالک ہو سکتا ہے۔ وہ شخص پوچھنے لگا وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو اپنے بھائی کو معاف کر دے تو تو اس کا مالک بن سکتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا اے میرے رب، میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں داخل ہو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو آیت کی تفسیر کے طور پر ذکر فرمایا کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور باہمی صلح صفائی سے معاملات طے کر لو، بے شک اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے والے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ آپس میں جڑ کے رہے، لوگ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر رہیں۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ سوکروں کے لیے بھی لفظ حدیث میں بہن کا استعمال ہوا ہے، یعنی کوئی بہن جو ہے اپنی بہن کے لیے طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔ یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ جب دوسری شادی ہو رہی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی پہلی کو طلاق دو پھر ہم شادی کریں گے، تو اس میں اس کے لیے لفظ بہن کا استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جسے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اسلام کا رویہ، یہ ہے معاف کرنے کی جزا کہ وہ محل دکھا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو کا جو تھا معاملہ صاف کیا کہ اس کو معافی مل جائے اور اس کو بھی مل جائے۔ تو یہ جو ون ون کی سچویشن ہوتی ہے بیسیکلی یہ اصل ریکوائرڈ ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کیونکہ کچھ ہم غلطیاں کرتے ہیں تو کوئی اور ہمیں معاف کر دے، اور کچھ کوئی اور کرتا ہے تو ہم اس کا معاف کر دیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے چلتے پھرتے یہ بات کہتے رہا کریں کہ اللہ میرا حق جس جس کے ذمے ہے، کسی مردہ یا کسی زندہ کے ذمے ہے، میں نے اسے معاف کیا، تو بھی اسے معاف کر دے اور مجھے بھی معاف کر دے، اور مجھے اصلاح کر دے میری کہ میں اس کے حق میں اس کے حق سے زیادہ ادا کرنے والا ہوں۔ یا اللہ مجھے محسن لوگوں میں شامل کر لے۔ میری وجہ سے کسی کے قبر کو تنگ نہ کرنا، میری وجہ سے کسی کو جہنم میں نہ ڈالنا، میری وجہ سے کسی کی زندگی یا کسی کی موت تنگ نہ کرنا۔ جب آپ چلتے پھرتے یہ دعا کرتے رہیں گے اللہ سے، تو یہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اور کے دل میں بھی ہمارے لیے ایسے ہی رحم ڈال دے، اور وہ بھی ہمیں ایسے غائبانہ معاف کر دے۔ جس کا حق ہمارے ذمہ بنتا تھا
لیکن ہم ادا نہیں کر سکے، کسی بھی وجہ سے ادا نہیں کر سکے، غفلت تھی یا کوئی دل کی تنگی تھی یا فرصت نہیں تھی یا احساس نہیں تھا، جو بھی وجہ تھی، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دیں۔ لہٰذا زندگی میں جو دلوں میں نفرت ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، انتقامی کارروائیاں ہیں، ایک دوسرے کے لیے برا ایک سوچنا ہے، اور کچھ نہیں تو کسی کا برا ہو جائے تو خوش ہو جانا دل میں کہ اچھا ہوا اس کے ساتھ یہ ہو گیا، اچھا ہوا اس کے بچوں کو نقصان پہنچ گیا، یہ سب چیزیں جو ہیں ایک مومن کو زیب نہیں دیتی، بلکہ آپ دل کے جتنے اچھے ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں اتنی ہی زیادہ رونق، خوشی، خوشحالی، کیونکہ دوسروں کے لیے خوش ہونا، دوسروں کی پریشانی پہ پریشان ہونا، دوسروں کے لیے دعائیں کرنا، ان کو کچھ مل جائے تو برکت کی دعائیں دینا، اور پھر اللہ سے اپنے لیے بھی سوال کرتے رہنا، یہ اصل میں مومن کا ایک کردار ہونا چاہیے، جیسا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ میں دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں، ان کو نیکیوں کا شوق ہے، لیکن ایک دوسرے کے لیے لیگ پولنگ نظر نہیں آتی ہے، ایک دوسرے کے لیے یہ جذبہ نظر نہیں آتا کہ یہ نیچا ہو جائے، بلکہ دونوں ہی چاہتے ہیں کہ ہم اوپر چلے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کا مقام اور اس کا عہدے کا خیال کرتے ہوئے کہ جو ان کی نیکیاں ہیں وہ ان کی ہیں اور وہ اس میں آگے ہیں، حضرت دونوں ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے راستہ دیتے ہیں کہ جس کو جو نیکی مل جائے، اور وہ اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ جب ہمارے دلوں میں دوسروں کی خوبیوں کا اعتراف آ جائے گا، آپ دیکھیں خود بخود انسان کا دل کھلنا شروع ہو جائے گا، پھر آپ کو اپنے گرد بہت سے حسین لوگ نظر آنا شروع ہوں گے کہ کیسے قابل اور اچھے لوگ آپ کے گرد ہیں، ورنہ آپ کے دل میں وہ جو تنگی آتی ہے وہ لوگوں کو آپ سے دور کرنے کا، کیونکہ وہی بات زبان پہ بھی آ جاتی ہے، وہ باعث بنتی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی، جو کہ منافقین کا سردار تھا اور اس نے بہت آپ کو اذیتیں دی تھیں، اس کی بیماری میں اس کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ اپنے دشمن، اسلام کے دشمن، جو سب سے بڑا دشمن ہے، جس نے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، جیسے اس کی بیماری کا پتہ چلا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اب یہ وہ بیماری تھی جس میں وہ مر گیا تھا۔ پھر جب آپ اس کے پاس آئے تو سمجھ گئے کہ اب یہ مر جائے گا۔ آپ نے اسے فرمایا، میں تمہیں یہودیوں کے ساتھ محبت رکھنے سے منع کیا کرتا تھا۔ بہت اہم بات ہے، جہاں ہماری محبتیں ہوتی ہیں، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہماری چیزیں وہی بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ جس شخص کو ہم تعظیم کی نظر سے دیکھتے ہیں، جس کو ہم لیڈر مانتے ہیں، جس کو ہم اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، ہماری عادات وہی ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں یہودیوں کے ساتھ محبت رکھنے سے منع کرتا تھا، اور وہ اس وقت بھی گستاخی سے باز نہ آیا اور بولا، اسد بن زرارہ ان سے نفرت کرتا تھا تو پھر کیا ہوا؟ وہ بھی تو مر گیا۔ پھر جب عبداللہ بن ابی مر گیا تو اس کا مسلمان بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ عبداللہ بن ابی وفات پا گیا ہے، آپ مجھے اپنی قمیض عنایت فرمائیں کہ میں اسے اس کا کفن دے دوں۔ اس پر آپ نے اپنی قمیض اتار کر اس کو عنایت کر دی۔ سبحان اللہ، یہ ہے عفو درگزر، کہ اگر کچھ کہہ دیا تھا تو نا سمجھ تھا، پتہ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، اگر کہہ دیا، لیکن اگر مجھے موقع ملے اس کے ساتھ بھلائی کرنے کا تو میں اپنی عقل، اپنے فہم، اپنے اخلاق کے مطابق معاملہ کروں۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دیجیے۔ اس پر آپ اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر آپ کا کپڑا پکڑ لیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ اس منافق کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کو اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے پڑھنے یا نہ پڑھنے کا اختیار دیا ہے، کیونکہ اس نے فرمایا ہے کہ اے نبی، تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو، اگر تم ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگو گے تو بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، لہٰذا میں اس کے لیے 70 بار سے زیادہ بخشش مانگوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ وہ تو منافق ہے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فطری عفو درگزر کی بنا پر اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی تھی کہ آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ گویا کہ اس کے بعد سے یہ اجازت ختم ہو گئی تھی کہ منافقین کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھنے والا کردار یہ ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حد الامکان کیونکہ لوگوں کے لیے حریص تھے، ان کے خیر خواہ تھے، حتیٰ کہ آپ کی دشمنی بھی کوئی دلوں کے اندر کی دشمنی نہیں تھی، بلکہ بظاہر جو شخص آپ کے ساتھ کر رہا ہوتا تھا آپ کو تکلیف ضرور محسوس ہوتی تھی، لیکن آپ اس سے بد دعائیں نہیں دیتے تھے، آپ اس کے لیے کوئی ایسا برا سوچتے نہیں تھے، نہ اسے مروانے کی پلاننگ نہیں کرتے تھے، نہ اسے قید میں ڈلوانے کے ارادے رکھتے تھے، بلکہ آپ کا کیا تھا کہ حتیٰ کہ اس کے مرنے کے بعد بھی آپ کے اندر جو ایک تکلیف تھی اس کے لیے وہ محسوس ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کاموں میں اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں سے اسے اختیار کرتے جو نسبتاً آسان ہوتا، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو، اور اگر وہ گناہ ہوتا تو آپ لوگوں میں سب سے زیادہ اس سے دور رہنے والے تھے، اور آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہ لیا۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کی کسی حرمت کو توڑا جاتا، یعنی کوئی ایسا کام کیا جاتا جسے اللہ نے حرام قرار دے رکھا ہو، تو آپ اللہ کے لیے اس کا انتقام لیتے تھے، کیونکہ یہ چیز پھر ایک مثال بن جاتی تھی کہ اگر آپ اس میں مداہنت دکھاتے، یعنی مراد یہ تھی کہ اگر آپ اس میں تھوڑا ڈھیلا پن ہو جاتا تو لوگ سمجھتے کہ شاید یہ چیز جو ہے وہ جائز ہے، لہٰذا جہاں دین کی بات ہوتی تھی وہاں پر آپ بھرپور اس چیز کا اظہار کرتے تھے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان اپنی ذات سے اتنا بے نیاز ہو جائے کہ اپنے لیے بدلہ لینا چھوڑ دے، کیونکہ اعلیٰ اخلاق اسی وقت جنم لیتے ہیں جب انسان کے اندر اپنی بڑائی، اپنے خاص ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اسے عام چیزیں بھی بہت لگتی ہیں۔ مثلا اگر آپ کے اندر اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھنے کا احساس ختم ہو جائے تو سارے یہ شکوے ختم ہو جاتے ہیں کہ مجھے وہاں بٹھایا تو مجھے وہاں کھلایا تو مجھے پوچھا نہیں تو مجھے دیکھا نہیں، مجھے شادی کارڈ نہیں آیا، کارڈ بھی صرف مجھے واٹس ایپ پر ڈال دیا، کوئی دینے نہیں آیا، کوئی بلاوا دینے نہیں آیا۔ یہ سارے گلے شکوے جتنے بھی خاندانوں کے ہیں، جتنے بھی گھروں کے ہیں، وہ صرف اس لیے ہیں کہ اپنی ذات کی بڑائی سے نہیں نکلتے۔ بڑائی صرف اللہ کی ہے، اور جو شخص یہ بات سمجھ لیتا ہے اس کے لیے تھوڑا سا بھی توجہ بہت ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ کوئی نہیں پوچھتا، نہیں شادیاں بلاتا، تب بھی آپ کو کوئی ناراضگی نہیں ہوتی، تب بھی آپ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی ہمیں نہیں بلائے گا تو رشتہ تھوڑی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض دفعہ کہیں پہ طلاقوں کا معاملہ آ جاتا ہے، باذن اللہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ ایسا ہونا ہوتا ہے، لیکن بعض اس کو اتنی بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ اس کے پیچھے اپنا بھائی چھوڑ دیں گے، اپنی بہن کے رشتے کاٹ دیں گے، ان کی نسلوں کو بائیکاٹ کر دیں گے، ساری دنیا میں ان کی عزت کو اچھالتے پھریں گے، حالانکہ اس وقت یہ نہیں جانتے کہ جیسے شادی ہونا تقدیر کا حصہ ہے، اسی طرح طلاق کا ہونا یا کوئی بھی آزمائش زندگی میں جو آتی ہے وہ تقدیر کا حصہ ہوتی ہے، اور اس سے ہر انسان کو گزرنا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دیکھیں کہ اپنے گھر میں اچھے بھلے انسان ہیں، سمجھدار ہیں، فرما بردار ہیں، نبی بننے کے قابل ہیں، لیکن گھر بیٹھے نبی نہیں بن گئے تھے۔ جب اپنے گھر سے نکلے تو یوسف تھے، اور جب کنویں اور جیلوں سے گزرے تو پھر حضرت یوسف تھے۔ تو یہ ہے فرق کہ انسان بعض دفعہ کچھ آزمائشوں سے اس لیے گزارا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جن سے ہماری بنتی نہیں ہے، جو ہمیں تنگ کیے رکھتے ہیں، یہ سب ہمارا امتحان ہے۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو ہمیں سدھارنے کا ذریعہ ہیں۔ یہ سب وہ لوگ چبھتے کونے ہیں کہ جن سے گزر کے ہمارے کونے گول ہو جاتے ہیں، ہمارے اخلاق جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتے ہیں، ہمارا اپنا آپ ہم پہ کھل جاتا ہے، کیونکہ جب تک ہم بڑے فیوریبل قسم کے ماحول میں ہوتے ہیں، جو ہماری عزت کرتا ہے اس کی ہم عزت کرتے ہیں، جو ہمیں چاہتا ہے ہم اسے چاہتے ہیں، جو ہمیں دیتا ہے ہم اسے دیتے ہیں، لیکن جب کوئی اپوزٹ سامنے ہمارے آ جاتا ہے تب اپنا اخلاق اور اپنی ذات، ہمارا نفس ہم پہ کھلتا ہے، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر کون کون سے عیب ابھی ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، آپ ایک موٹی حاشیے والی نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ ایک اعرابی آپ کے پاس آیا اور آپ کی چادر کو بڑے زور سے کھینچا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ اس کے بہت زیادہ کھینچنے کے باعث آپ کے شانے کی ایک طرف چادر کے کنارے سے نشان پڑ گیا۔ پھر اس اعرابی نے کہا، مجھے اللہ کے اس مال میں سے دلائیے جو آپ کے پاس ہے۔ اس پر آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے، اور نہ صرف یہ کہ آپ نے اسے اس کی بے ادبی پر ڈانٹا نہیں، بلکہ آپ مسکرا دیے اور اسے کچھ دیے جانے کا حکم بھی صادر کر دیا۔ تو یہ ہے اصل میں رسپانس کو سیکھنے کا طریقہ۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ جب ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں امپاسبل۔ اپنے آپ کو رکھیں، اگر ہم ہوتے یہاں تو ہمارا رسپانس کیا ہوتا یا ریئیکشن کیا ہوتا؟ ہم ادب سکھاتے، ہم اسے ڈانٹ پلاتے، ہم اسے تمیز اس وقت سکھانے کی کوشش کرتے، کیا کرتے؟
تو اور یہاں کیا ہوا؟ یہی وہ فرق ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد بھی ہم کیوں نہیں بن پاتے ہیں متقی مخلص مومن؟ کیونکہ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے ہم وہاں سیرت نبی کے مطابق معاملہ نہیں کرتے. اب یہاں ہم ہوں تو ہم کہیں گے امپاسبل ہے کہ ایسے تکلیف دینے والے کے ساتھ ہم مسکرا دیں. کیسے مسکرا دیں؟ وجہ یہ تھی کہ آپ پوری سیرت کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کی کامیابی میں ایک بہت بڑا ہاتھ یہ تھا کہ آپ ہمیشہ سامنے والے کو دیکھ کر اس کا معاملہ کرتے تھے، یعنی اس کے مطابق آپ معاملہ کرتے تھے. ہم ساری زندگی اپنے آپ کو ایک اسٹیچو کی طرح بنا کے اس کو پوچھتے رہتے ہیں، اس کو سمجھتے رہتے ہیں کہ یہ ایک آئیڈیل چیز ہے، اور اس پہ ساری دنیا کو پرکھتے رہتے ہیں اور اس پہ کوئی پورا نہیں اترتا. اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ پیچھے مڑے تو تکلیف دینے والا وہاں پہ ابو بکر نہیں تھے، وہاں پر جو تھا عرابی تھا، بدو تھا. اس کو دیکھتے ہی آپ ایک دم سمجھ گئے کہ اچھا آپ ہیں، اٹس اوکے. کیونکہ آپ کے کلچر میں، آپ کے ایریا میں کسی کو متوجہ کرنے اسی طرح ابے اوئے کر کے کپڑا کھینچ کے بات کی جاتی ہے. ابھی آپ وہ نہیں ہیں جو مجلس رسالت میں بیٹھ کر آپ نے ادب آداب سیکھے ہوں یا آپ کو بات کرنے کا طریقہ آتا ہو، لہٰذا اس کی سچویشن کو سمجھتے ہوئے آپ مسکرا دیے کہ اٹس اوکے، اگر آپ ہیں تو پھر ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی میں نے مائنڈ نہیں کیا. یہ اتنی بڑی ٹپ ہے اگر ہم سیرت میں دیکھیں کہ آپ جب بھی سامنے والے کو دیکھ کے معاملہ کریں گے تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ کے جذبات کنٹرول میں آ جائیں گے، آپ ریئلائزیشن کی طرف آ جائیں گے کہ اگر اس نے یہ کیا ہے تو ٹھیک ہی کیا ہے. کیوں؟ اس کی سمجھ ہی اتنی ہے، اس کو اتنی عقل ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، اس کو مینرز نہیں ہے. کوئی بات نہیں، اس کو مینرز نہیں، کسی نے بتایا ہی نہیں تھے. پھر اسی طرح یہ اس کا سٹائل ہی ہے بات کرنے کا. مثلا کچھ لوگوں کا سٹائل ہوتا ہے کہ جو بات کرتے ہیں لگتا ہے تانا دے رہے ہیں، کچھ لوگوں کا سٹائل ایسا ہوتا ہے جب بات کرتے ہیں لگتا ہے جھگڑا کر رہے ہیں. تو کچھ چیزوں کو جب آپ ریئلائز کر لیتے ہیں تو پھر اس شخص کو اسی طرح لیں جیسا وہ ہے. یعنی آپ بعض دفعہ کچھ لوگوں پہ کام کرتے ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں، کچھ پہ کام کرتے ہیں وہ ساری عمر ویسے رہتے ہیں. تو ان کو اسی طرح آپ قبول کر لیں گے تو آپ کے اپنے پرسکون رہنے کے لیے بہت یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ شخص ہے ہی ایسا. اسی لیے ہم دیکھیں نا، ہم کچھ لوگوں پہ جلتے کڑتے زندگی گزارتے رہتے ہیں اور یہ ایسا کیوں ہے، اس کو سمجھ کیوں نہیں ہے، یہ میرے ساتھ ایسے کیوں ہے. آپ سمجھ لیں کہ اس کا رویہ ایسا ہے اور بس جانے دیں، پھر اس کو جانے دیں. حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نجد کے غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. جب دوپہر کا وقت آیا تو آپ ایک ایسی وادی میں تھے جہاں کانٹے دار درخت بہت زیادہ تھے. اب بس آپ ایک درخت کے نیچے اترے اور اس کے سائے میں آرام فرمانے لگے اور اپنی تلوار کو لٹکا دیا. لوگ بھی ادھر ادھر متفرق ہو کر درختوں کے سائے میں آرام کرنے لگے. ہم اسی حالت میں تھے کہ آپ نے ہمیں پکارا. ہم آئے تو دیکھا کہ ایک بدو آپ کے سامنے بیٹھا ہے. آپ نے بتایا کہ میں سو رہا تھا، یہ میرے پاس آیا اور میری تلوار لے کر مجھ پر سونت لی. میں جاگا تو یہ ننگی تلوار سونتے میرے سر پر کھڑا تھا. یہ کہنے لگا، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا، اللہ. تو اس نے تلوار کو نیام میں کر لیا اور پھر بیٹھ گیا، اور اب یہ بیٹھا ہوا ہے. حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اس شخص کو کوئی سزا نہیں دی، حالانکہ وہ آپ نعوذ باللہ آپ کی جان لینے آیا تھا. اس کے باوجود ریلیکس ہو کے وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور آپ نے کچھ نہیں کہا، نہ صحابہ کو کچھ کہا، نہ اسے کچھ کہا. یہ ہے وہ چیز کہ ہاؤ ٹو ہینڈل مائی سیلف. ہم ساری زندگی دوسروں پہ کام کرتے ہیں، اس کو سمجھ آ جائے، اس کو سدھار آ جائے، اس کو مینرز سیکھ لے، اس کو تمیز آ جائے، یہ کچھ پڑھا لکھا ہو جائے. جبکہ سب سے زیادہ محنت انسان کو اپنے اوپر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ مجھے ہر سچویشن میں ایک رسپانس کرنا بھی سیکھنا پڑے گا. اور یہ سیکھنے سے آتا ہے، یہ خود بخود نہیں آتا. جو جتنا قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتا ہے اسے ایک دم وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ مجھے رسپانس کیا کرنا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کون بچائے گا، تو آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اب ہم ہوتے تو کیا کرتے، کیا کہتے؟ ذرا اپنا اپنا جواب سوچیں. میں ہوتی تو کیا کہتی؟ پینک ہو جاتی، سمجھ لیتی دل میں اب جان تو نہیں بچنی، اب تو گئے، کیونکہ اب تو یہ پورا قادر ہو چکا ہے. میں شور مچاتی، اپنے ساتھیوں کو ورغلاتی کہ اس کی گردن اڑا دو، کیونکہ یہ آج نہیں ہے، یہ کل بھی یہی کرے گا، مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے اس کا، یہ دیکھنا یہ ضرور آئے گا. ہم بدگمانی کرتے، مستقبل کی خبریں دیتے. کیا کرتی میں جب یہاں ہوتی؟ اور پھر اب اپنے آپ کو پیش کریں سیرت نبوی پہ کہ یہ جو فرق ہے ہمارے نفس کا اور سیرت نبوی کا، اس کو ہمیں میچ کرنا ہے.
اپنے علم کو اس طرح سے عمل میں لانا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ فرق مٹتا چلا جائے کہ میں وہی ہوں جو سیرت کہتی ہے. اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم سیرت نبوی کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں گے، قرآن مجید کو اپنی ذات کے لیے سیکھنے کے لیے مطالعہ کریں گے. کہاں کہہ رہے ہیں قرآن کے غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کے قصور معاف کرنے والے جو ہیں وہ محسن ہیں. اچھا مجھے محسن بننا ہے، کیا کروں محسن بننے کے لیے؟ تہجد زیادہ پڑھا دوں؟ 1000 کی تسبیح کروں؟ نہیں. کیا کروں؟ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا سیکھیں، زبان کو کنٹرول کرنا سیکھیں، ریئیکشنز کو بہتر کرنا سیکھیں، اپنے سامنے والے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی پوزیشن کو سمجھیں. تب جا کے آپ جو کچھ بھی کریں گے پھر وہ ہوگا جو کہ ہم سے ایک مومنانہ رویہ چاہتا ہے. تو آپ نے اتنے ریلیکس ہو کے کہا کیونکہ آپ کا ایمان، آپ کا توکل جو تھا وہ ایٹ ونس وہی جواب آتا ہے جو آپ کے اندر ہوتا ہے، جس کو آپ پریکٹس کیے رکھتے ہیں. تو آپ نے یہاں کہا کہ اللہ بچائے گا اور کون بچائے گا، اور یہی چیز اس کے دیوتا متاثر ہونے کے لیے کافی تھی. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکری کا زہر آلود گوشت لے کر آئی. آپ نے اس میں سے کھایا، پھر جب محسوس ہوا کہ اس نے گوشت میں کچھ ملایا تھا تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا. آپ نے اس سے اس کے بارے میں سوال کیا تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور کہا کہ میں نعوذ باللہ آپ کو مار ڈالنا چاہتی تھی. آپ نے فرمایا اللہ تجھے اس کی طاقت دینے والا نہیں ہے، یا آپ نے یوں فرمایا کہ اللہ تجھے مجھ پر قدرت دینے والا نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا ہم اسے قتل نہ کر دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. حضرت انس بیان بتاتے ہیں کہ میں اس زہر کے اثر کو ہمیشہ آپ کے مسوڑوں میں پاتا رہا تھا، لیکن آپ نے جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا ذاتی بدلہ ہم ان سے لے لیں تو آپ نے منع کر دیا، کیونکہ جو جادو کیا گیا تھا آپ کے اوپر، اس وقت بھی آپ نے یہی کہا تھا کہ جب جادو کرنے والوں کا پتہ چل گیا کہ انہوں نے کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ جادو کہاں ہے اور نکال کے اس کو ظاہر بھی کرا گیا، تو پھر کہا گیا کہ کیا ہم ان کو سزا دیں جنہوں نے جادو کیا؟ تو آپ نے کہا نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کر دی ہے کہ وہ جادو پتہ چل گیا ہے اور ہمیں فلق و ناس سکھا دی گئی ہیں تو میں اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لینا چاہوں گا. تو یہ بڑے حوصلے والے کام ہے جو بڑے بڑے ان لوگوں کے حصے میں آتے ہیں جو اپنے ایمان کو مستقل پریکٹس کرتے ہیں. یعنی ایمان ہم کہتے ہیں نا، کیسے استقامت آئے، کیسے تحمل آئے، کیسے حلم آئے، بردباری آئے. اب یہ لفظ بڑے وہ لگتے ہیں نپے تلے سے. اب بردباری کیا چیز ہے؟ برد ہوتا ہے اٹھانا اور بار ہے بوجھ. کسی کے جاہلانہ رویے، غلط رویے کا بوجھ خود اٹھا لینا، نرمی کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ. کیا اس نے، لیکن آپ اس کا بوجھ اٹھائے رہے ہیں، لیکن آپ کے اوپر جو ہے اس کے اثرات نہ آ رہے ہوں. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر مومن میں جو ہے یہ بات پیدا کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے ہمیں بار بار یہ قصے بیان کیے گئے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کیسے تھے. حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں جب آپ انبیاء میں سے ایک نبی کا قصہ بیان فرما رہے تھے جنہیں ان کی قوم نے مارا تھا تو اپنے منہ سے خون پہنچتے جاتے تھے اور اس گستاخ اور ظالم قوم کے لیے بد دعا کرنے کے بجائے یہ دعا کرتے جاتے تھے، اے میرے رب میری قوم کو بخش دے، بے شک یہ جانتے نہیں ہیں. اور حالت کیا تھی کہ لو لہان تھے، ان کا خون نکل رہا تھا اور یہ کہتے جاتے تھے ان کو معاف کر دیجیے گا، ان کو پتہ نہیں ہے. تو اگر آپ صرف ایک جملہ سیکھ لیں، یعنی جب آپ کے ساتھ کوئی بد اخلاقی کرے یا کوئی ایسا کرے رویہ، تو آپ اپنے آپ سے یہ کہیں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کرے، جو میری غلطی ہے مجھے معاف کرے، اور اگر اس کی ہے تو اسے معاف کرے، کوئی بات نہیں، یہ جانتا نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہے. یہ جو جہالت برت رہا ہے، اس جہالت کا اگر اس کو احساس ہوتا تو کبھی کرتا اس چیز کا. کیونکہ انسان جب ہوش میں آتا ہے، ان جذبات سے جب نکلتا ہے، تو ہر عقل مند آدمی، ہر جو نارمل انسان بھی ہے، اسے احساس ہو جاتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. لیکن بس انسان کو اسے بعض دفعہ شیطان وہ کام کروا لیتا ہے جو وہ نارمل حالات میں کرنا نہیں چاہ رہا ہوتا. تو اس لیے لوگوں کو مارجن دیتے ہوئے کہ کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اصلاح کر دے اور میری بھی اصلاح کر دے. اور پھر جب حالات بہتر ہوں تو نارمل طریقے سے دوسرے سے بات کی جا سکتی ہے، ڈسکشن کی جا سکتی ہے، کہا جا سکتا ہے کہ مجھے آپ کی وہ بات اس طرح نہیں کرنی چاہیے تھی، یا میں نے تھوڑا سا آواز میری اونچی ہو گئی تھی، آپ مجھے معاف کر دیجیے گا، میرے الفاظ تھوڑے سخت ہو گئے تھے، مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا. تو جب نارمل حالات ہو، کیونکہ بعض دفعہ جب ہم اسی وقت فیصلہ چکانے کی کوشش کرتے ہیں، جب دو طرف سے گرما گرمی ہو رہی ہوتی ہے، تو کوئی بات نہیں سن رہا ہوتا، نہ ایک سن رہا ہے نہ دوسرا سن رہا ہے. لہٰذا جب حالات بہتر ہو جائیں اس وقت کا انتظار کرتے ہوئے اگر آپ آفر کرتے ہیں اس چیز کو اور احساس ہو جاتا ہے
تو ضرور اسے ایڈریس کریں، یہ بھی ایک سیکھنے کا عمل ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح جیسے انسانوں کے باہمی معاملات کو درست رکھنے کے لیے دیانت اور امانت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے خوشگوار ماحول رکھنے کے لیے بھی معاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ اس کے نہ صرف یہ کہ دنیا میں بہت اچھے اثرات ہوتے ہیں، بلکہ آخرت کے لیے بھی اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو درداء بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس شخص کے بدن کو کچھ صدمہ پہنچے اور وہ صدمہ پہنچانے والے سے اس کا قصاص نہ لے، جیسے آتا ہے نا آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، بلکہ اسے معاف کر دے، تو اللہ اس کے باعث اس کا ایک درجہ بلند کر دے گا یا اس کا ایک گناہ معاف فرما دے گا۔ اس بات کو میرے دونوں کانوں نے سنا اور میرے دل نے اس بات کو یاد رکھا۔ کیا جملہ یاد رکھا؟ کہ جس کسی سے کوئی صدمہ پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی بھی ایسی چیز پہنچے اور وہ اپنا قصاص معاف کر دے، اسے اختیار تھا کہ جیسا جس نے کیا وہ دوسرے کے بھی ویسا کرتا، لیکن اس نے اپنا حق چھوڑ دیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا اس کے بدلے میں اور اس کے درجات بلند کرے گا۔ حضرت سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی تھے، کہ ایک شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا کہا اور انہیں زبان سے اذیت دی۔ آپ خاموش رہے، اس پر پھر دوسری دفعہ انہیں اذیت دی گئی، حضرت ابوبکر صدیق پھر خاموش رہے، اس نے پھر تیسری دفعہ انہیں اذیت دی تو آپ نے بھی اس سے بدلہ لے لیا، یعنی آپ نے بھی تھوڑے سے سخت الفاظ اختیار کیے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے بدلہ لیا تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے، آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ جب یہ شخص تمہیں اذیت دے رہا تھا تو آسمان سے ایک فرشتہ اترا تھا، اور جو کچھ یہ شخص تمہیں کہہ رہا تھا وہ اس کی تکذیب کر رہا تھا، یعنی خود بخود وہ اس کا رد کر رہا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ پھر جب تم نے بدلہ لے لیا تو شیطان آن دھمکا، پھر جب شیطان آ جائے تو میں وہاں بیٹھنے والا نہیں ہوں۔ کیوں؟ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب کسی کے درمیان کوئی معاملہ ہو جائے اور ایک شخص خاموشی اختیار کرے، نرمی اختیار کرے، جانے دے، جگہ چھوڑ دے، ٹاپک بدل دے، تو معاملہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر دونوں ہی بولنا شروع ہو جائیں تو ذرا سی بات بھی آپ دیکھیں کہاں بڑھتے بڑھتے کہاں تک چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب شیطان آ جاتا ہے تو شیطان کا تو کام ہی ہے کہ وہ مومن سے گیند کی طرح کھیلتا ہے، یعنی ادھر پہلے اس کو کہے گا کہ اب تم اس کے اوپر کچھ ڈالو، پھر اس کو بھڑکائے گا اب تم اس کو کچھ کہو، گویا اس طرح بات بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ آگے تک چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ دلوں میں ایک عجیب سی کشیدگی، گھٹن، کیونکہ پھر وہی الفاظ، وہی چیزیں جو ہیں وہ انسان کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں اور وہ گونجتی رہتی ہیں اور وہ ساری بھلائیاں بھلا دیتا ہے جو پیچھے ہوئی تھیں، ساری محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، سارے اس کے جو اثرات تھے اس زہر کے اندر گھل گئے۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ آپ نے اس چیز کی بھی تربیت کی اپنے صحابہ کرام کی کہ اگر کوئی ایسا شخص کر رہا ہے اور وہ جہالت برت رہا ہے تو آپ خاموشی کیوں اختیار کریں، مطمئن کیوں رہیں، فرشتہ ہے نا آپ کی طرف سے جواب دینے کے لیے، تو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، یا اسی طرح سے سارے بدلے یہاں چکانا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں ایسی چھوڑ دیں جس پہ ہمارے درجات بلند ہوتے رہیں، جس پر ہمارے بھی گناہ معاف ہوتے رہیں، دوسروں کے گناہ معاف ہونے کے لیے بھی موقع دیں، کیونکہ یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہے کہ جب ہم ایک اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں تو دوسرے شخص کو 10 سال بعد، 5 سال بعد ضرور احساس ہو جاتا ہے کہ دیکھو میں نے زیادتی کی اور اس نے جواب میں میرے ساتھ وہ نہیں کیا۔ تو اصل بات یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ انسانوں پر شفقت کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جن اعمال اور افعال کو انہوں نے نیک اعمال قرار دیا وہ صرف آخرت میں بھی نہیں ہے، یعنی وہ صرف آخرت میں اس کا بدل نہیں ہے، بلکہ دنیا میں کامیابی کی ضمانت، ایک اچھے گھر کے وجود میں آنے کی ضمانت، ایک اچھے معاشرے کے وجود میں آنے کی ضمانت ہے۔ اور اللہ اور اس کا رسول یہی چاہتے تھے کہ انسان کی تربیت جو ہے وہ اس طرح سے کی جائے کہ وہ اپنے جتنی بھی کوالٹیز ہیں، جو اپنا وجود ہے، اس کی ساری توانائیوں کو نیکیاں کمانے پر لگا دے، دوسروں کی بھلائی خیر پر لگا دے، اپنے آپ کو جنت میں اللہ کے دیدار کا مستحق کرے اور اپنے آپ کو گنوا نہ دے، ضائع نہ کر دے شیطان کے ہاتھوں میں، منفی جذبات کے ہاتھوں میں، لڑائی جھگڑے کے ہاتھوں میں۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ صرف یہ ایک جذبہ نہیں ہوتا بلکہ اس جذبے کے پیچھے کتنے بڑے بڑے گناہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب انسان اس کو کنٹرول نہیں کر پاتا تو بہت ساری تباہی جنم لیتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم پر رحم کا معاملہ فرمائے، ہم سے جو کوتاہیاں کسی کے بھی حق میں ہو گئی ہوں اللہ ہمیں معاف کرے، اور جس کا حق ہمارے ذمے میں ہے
اللہ ہمیں معاف کرے، توفیق دے کہ ہم اس کا حق احسن طریقے پہ ادا کرنے والے ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کی تنگی گھٹن دور کر دے، ہمارے منفی جذبات دور کر دے، ہمیں شیطانیت سے دور کر دے، ہمیں وہ اخلاق عطا کر دے جو نبوی اخلاق ہے، ہمیں سیرت نبوی عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور اللہ سے معافی کے طلبگار رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ان تمام دعا سے آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کریں۔ اب ہم کچھ کوشچنس لینا چاہیں گے، اور آپ کے جو بھی سوالات ہیں کائنڈلی ریز یور ہینڈ تاکہ ہم آپ کو انمیوٹ کریں اور آپ کوشچنس پوچھ سکیں۔ جب تک کچھ سسٹرز نے کوشچنس کیے ہیں تو وہ میں پوچھ لیتی ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مجھ پر بہت زیادہ بہتان لگائے گئے ہیں، اور لیکن میں معاف کرتی آ رہی ہوں، مگر یہ سلسلہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا، تو کیا میں معاف کرتی رہوں اور یہ سہتی رہوں؟ یہ ان کے سسرال کی طرف سے ایسے بہتان لگائے گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر دفعہ وہ معاف کر دیتی ہیں لیکن یہ سلسلہ رک نہیں رہا، تو what she has to do۔ ایک بات یاد رکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، عفو درگزر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص ظلم سہتا رہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگا اور ان کی کردار کشی کی گئی، تو کیونکہ وہ اس وقت مظلوم تھے اور کچھ کر نہیں سکتے تھے، لہٰذا ان کو زبردستی جب قید میں ڈال دیا گیا، اور پھر جب یہ وقت آیا کچھ سالوں کے بعد کہ ان کو نکالا جائے اللہ کے اذن سے، تو انہوں نے نکلنے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ جب تک کہ مجھ پر یہ بات واضح نہ کر دی جائے کہ بہکانے والا کون تھا، میں تھا یا عزیز مصر کی بیوی تھی یا عورتوں کا کیا معاملہ تھا، میں اس وقت تک میں رہائی نہیں چاہوں گا، میں اس معاملے کو کلیئر کرنا چاہوں گا تاکہ عزیز مصر یہ نہ سمجھ لے کہ میں نے اس کی بیوی کے ساتھ خیانت کی ہے، یعنی اس نے مجھ پر احسان کیا، میں اسی گھر میں رہ رہا تھا اور اس کے باوجود میں نے خیانت کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کسی کے دل میں کوئی بات رہ جائے۔ تو بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کا بات کو کلیئر کرنا یا آپ کا بات کو واضح طور پر کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی یہ اپنے کردار کے حوالے سے خاص طور پہ کوئی بات آ رہی ہو تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس معاملے کو ایڈریس کریں، اور کون کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، دیکھیں اس کا آپ سے کیا تعلق ہے، وہ کیا گھر کو بگاڑنے کی نہیں کر رہا ہے، جدائی کرانے کی نہیں کر رہا ہے، یا بلا وجہ کر رہا ہے۔ پھر یہ کہ ہم نے کس کو کتنا اپنے گھر میں انٹر کیا ہوا ہے کہ وہ ہماری گفتگو کے اندر بات کر سکے، پھر ہمارے آپس کے ریلیشن کیا ہیں جن کے بارے میں اگر بہتان لگ رہا ہے تو کس حوالے سے لگ رہا ہے، کیونکہ اس میں عموماً شوہر جو ہے وہ محافظ ہونے چاہیے اپنے گھر والوں کے لیے، عورت جو ہے وہ اپنے مرد کی محافظ ہے، یعنی اس پہ سب سے بڑی گواہ ہے، اسی طرح مرد عورت پہ گواہ ہے۔ تو اس صورت میں ان رشتوں کو بھی یہ ایڈریس کرنا چاہیے کہ اگر بیوی پہ الزام لگ رہا ہے یا گھر کی بیٹی بہو پہ الزام لگ رہا ہے تو جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو آگے آنا چاہیے، اور جس شخص پر الزام لگ رہا ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ ایسے، میں جنرل بات کر رہی ہوں، میں آپ کی بات نہیں کر رہی، جنرلی ہم بعض دفعہ کبھی ایسی کوئی حرکت کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے سارے لوگ کرتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے، لیکن وہ چیز اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے شک کریٹ کر دے گی، اگر آپ اس جگہ پائے گئے یا آپ نے اس طرح کی کوئی بات کی تو ہو سکتا ہے لوگوں کو غلط فہمی ہو جائے آپ کے بارے میں، تو ان جگہوں سے بھی بچنا چاہیے جہاں پر الزام لگنے کے چانسز بھی ہوں، کسی طرح تھوڑے بہت بھی چانس ہو، تو اس جگہ سے اجتناب کریں، ان کاموں سے اجتناب کریں۔ صرف یہ نہ سوچیں بولڈ ہو کے کہ کچھ نہیں ہوتا، نہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہمارے فرائض میں سے ہے۔ تو اس لیے دیکھیں کہ وہ کیوں لگ رہا ہے، کون لگا رہا ہے، اور کیا چیز ایسی ہے کہ ہمیں کیا اس کو بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کچھ ایسے بیرونی عوامل ہوتے ہیں جن کو جو اتنا ملنے والے ضروری نہیں ہوتے، وہ مطلب آپ کا ان کا اتنا ملنا ضروری نہیں ہے کہ آپ ان سے تعلق بھی رکھیں اور الزامات بھی لگتے رہیں۔ بعض گھروں میں کزنس کا آنا جانا ہوتا ہے، آپ بہت فیئر ہوتے ہیں لیکن ہسبینڈ یا کسی اور کو پسند نہیں ہوتا، تو اسی لیے میں نے کہا ان مقامات سے بھی بچیں جو بہتان کو جنم دینے والے ہیں۔ جی، کسی کا ایک اور سوال ہے کہ ازدواجی تعلق میں کس حد تک عفو درگزر سے کام لینا چاہیے؟ بیوی اس تعلق میں بہتری کے لیے بار بار عفو سے کام لے اور شوہر اس سے فائدہ اٹھاتا رہے،
اللہ کی حدود کو توڑ کر بیوی کا ذہنی سکون برباد کرے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے جو میں نے ابھی جواب دیا ہے اسی میں ان کی بات کا جواب بھی آ جاتا ہے کہ ظلم سہنے میں اور رفع درگزر کرنے میں فرق ہوتا ہے. یعنی کہ جو چیزیں آپ کو ایڈریس کرنی چاہیے، یہ اس کا مطلب وہ نہیں ہے. مثلا دیکھیے نا کہ اگر ایک میاں بیوی کا تعلق ہے اور وہ ایک چیز ہے، کیونکہ معاملے کو سدھارنے کے لیے بات تو کی جائے گی نا، بات تو ایڈریس تو آپ کریں گے کسی معاملے کو کہ کیا ہے، کیوں ہے، کس طرح ہے. تو یہ جو ڈسکشنز ہیں اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل منہ پھیر لیں، اعراض برتیں کیونکہ فلانا شخص ظلم کر رہا ہے، میں نے منہ پھیر لیا ہے کیونکہ مجھے یہی حکم دیا. نہیں، آپ چیزوں کو ایڈریس کریں گے. میں نے اسی نے کہا کاز جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے، اور کرنے والا جو کر رہا ہے اس کو سمجھانا، بتانا مختلف طریقوں کے ساتھ، کبھی جذبات کے ساتھ، کبھی عقل کے ساتھ، کبھی دین کے ساتھ، اور اس کو پھر سمجھنے کی کوشش کرنا کہ اس کی روٹ کاز کیا ہے. تو اسے حل کرنا امپورٹنٹ ہے. درگزر کا مطلب یہ نہیں کہ مسئلے حل نہ کیے جائیں. جی نیکسٹ مہنور انمیوٹ کیجیے. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، سوال کیجیے. میری شادی ہوئی ہے 2022 کے اینڈ پہ. تو مجھے یہاں پہ اپنے میرڈ لائف میں نا اپنی جٹھانی کی طرف سے ایشوز آ رہے ہیں. میرا لانگ ڈسٹینس تھا، ہسبینڈ دبئی میں ہوتے ہیں، مطلب ہمیں 1.5 سال ہو گیا، لیکن وہ 2 سے 3 دفعہ ہی آئے ہیں. تو وہ نا بات بات پہ لڑتی ہے، بات بات پہ. اور پھر سسرال میں نے اپنی ساس کو بتایا، جیٹ کو بتایا، نند کو بتایا، شوہر کو بتایا، سب کی طرف سے یہ رسپانس آتا ہے کہ وہ تو ہے ہی ایسی، تو تم اس کے ساتھ کیسی ہو جاؤ گی. اور اس کو نا سارے لیٹ گو کر دیتے ہیں. لیکن کیونکہ میرے لیے ایک نیا ریلیشن ہے، اس لیے میرے سے لیٹ گو نہیں کیا جا رہا، اور میری نا مینٹل ہیلتھ خراب ہو رہی ہے. تو اس میں کیا ہے؟ اس میں فارگیونیس ہی چلتی ہے یا کس حد تک فارگیونیس چلتی ہے؟ دیکھیے کچھ لوگوں سے نا، ابھی ہم نے کہا کہ عفو درگزر کی بنیاد یہ ہے کہ خوشحال معاشرے کو جنم دیا جائے، گھر میں خوشحالی دی جائے. کچھ لوگوں سے کم ملنے سے خوشحالی آتی ہے، کچھ لوگوں سے کبھی کبھی ملنے سے آتی ہے، کچھ لوگوں سے ہر وقت ملنے سے آتی ہے، اور کچھ لوگوں سے تعلق رکھتے ہوئے محتاط رہنے سے آتی ہے. تو کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا ہے، ان لوگوں سے محتاط رہنا چاہیے. مثلا آپ دیکھیں کہ کہاں جا کے آپ کا ذہنی سکون خراب ہو رہا ہے. مثلا یہ کہ وہ کیونکہ جٹھانیوں دیورانیوں میں بعض جگہ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پرانے قصے اپنے سناتی رہتی ہیں کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا، میرے ساتھ بھی یہ بہت کچھ ہوتا تھا، میری ساس تو ایسے کرتی تھی، فلانا ہے، یہ خاندان ایسا ہے، فلانا ہے. آپ بھی پھر ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ اچھا ایسا ہے تو واقعی پھر ایسے ہی ہوگا. یا اسی طرح بعض دفعہ کمپیریزن کرتے رہنا، اچھا تم تو ایسے رہ رہی ہو، میرا میاں تو ایسا ہے. جو بھی وجہ ہے، اگر آپ کو کسی مرض کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے کہ یہ شخص مریض ہے، کیونکہ ایسے شخص مریض ہوتا ہے، تو اس کے مرض کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرنا ہوتا. اس کو اپنے سے دور رکھیں، اور جو چیز آپ گفتگو میں یعنی اتنا رہیں کہ بس سلام دعا تک، موسم کا حال ٹھیک ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہیں، خیریت ہے، بس. اس سے آگے جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے خرابی پیدا ہوگی اس میں پیچھے ہو جائیں. یعنی آپ کا رویہ بتاتا ہے کہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. ٹھیک ہے، ایسے ہوتا ہے. یہی وجہ آپ دیکھیں، آپ اپنی کزنس میں بھی دیکھیں گی کہ کچھ لوگوں سے آپ بہت اچھا ملتی ہیں اور بڑا خوش ہوتی ہیں، کچھ لوگوں سے آپ تھوڑا سا فاصلے پہ رہ کے ملتی ہیں. تو پھر دوسرا شخص کو بھی ریئلائز ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے تھوڑا سا اوائڈ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ چیز تنازع کا سبب بنتی ہے. تو آپ کو ہینڈل بعض دفعہ لفظوں سے، یعنی بعض دفعہ آپ فرم ہو جاتے ہیں. وہ کوئی بات کر رہی ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا ایسا ہے، میرے لیے بات کی تھی، اچھا چلو میں ان سے بات کروں گی. وہ کہے گی نہیں نہیں میرا نام نہ لینا. آپ کہیں گی نہیں نہیں آپ نے تو اچھا مجھے بتا دیا کہ ایسا ہوتا تھا، میں ان سے پوچھ لوں گی. کہتی ہے نہیں آپ نہ پوچھیے گا. اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ آپ فرم ہو چکی ہیں، اب آپ یہ بات دوبارہ نہیں کریں گی. تو اس طرح ہینڈل کرنا وقت کے ساتھ ساتھ آ جاتا ہے. اللہ سے مدد لیں، اللہ تعالیٰ ہر شر سے بچائے. نیکسٹ کسی کا سوال ہے کہ میں نے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کر دی تھی اور اب میں اللہ سے توبہ کرنا چاہتی ہوں، کیا اس کے لیے مجھے یہ کرنا لازم ہے کہ میں اس کو بتاؤں کہ اس کی پیٹھ پیچھے میں نے یہ برائی کی تھی، لیکن اس سے خدشہ یہ ہے کہ اس کے دل میں میرے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی، تو مجھے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے وہ بندہ بھی مجھے معاف کر دے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی؟ بس آپ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں. وہ جو ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے کہ اللہم فأیما مؤمن سببت فاجعل ذلک له قربۃ الیک یوم القیامہ،
یا اللہ میں نے جس کسی کو برا بھلا بھی کہا ہو قیامت میں اس کو اپنی قربت عطا کر دینا. تو آپ یہ دعا کیجئے غائبانہ طور پر ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے، اور میں نے جو کچھ بھی ان کے لیے کیا ان کو اس کا بدل عطا فرما دنیا اور آخرت میں، اور بخشش فرما میری بھی اور ان کی بخشش فرما. اور جہاں بیٹھ کے ان کی برائی کی تھی وہیں انہی لوگوں میں بیٹھ کے ان کی تعریف کریں، ان کی خوبیاں بیان کریں، کیونکہ انسان کو جب ریئلائزیشن ہوتی ہے تو اسے بڑی خوبیاں نظر آ جاتی ہیں دوسرے کی. اسی طرح آئندہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اور ان سے یہ کہیے کہ جیسے آپ جنرل بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے حق میں مجھ سے جب کبھی کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو آپ مجھے معاف کر دیجیے گا. وہ شاید آگے سے یہ کہیں کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات، آپ کہیے نہیں میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، انسان ہوتے ہیں کہ ناتے پتہ نہیں کتنی مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہوں گی، تو آپ کے حق میں مجھ سے جو کمی ہوئی ہے آپ مجھے معاف کر دیں. ایک جنرل سا جملہ ہے جس میں آپ معافی مانگ لیتے ہیں. تمام سسٹرز سے گزارش ہے کہ جب ایسے مواقع ملتے ہیں کوشچنس کرنے کے تو کائنڈلی اپنے کوشچن ضرور کیا کیجیے، اپنے دلی دماغی کنفیوژنس کو دور کر کے تاکہ کرنے کی کوشش کیا کریں تاکہ عمل کر سکیں. یہاں آئی فون کے نام سے جو سسٹر ہیں کائنڈلی آپ اوپن کیجیے، اپنا مائک اوپن کر کے سوال کیجیے. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ. یوکے سے سیدہ خان بات کر رہی ہوں. عظمیٰ جی بہت انفارمیٹیو اور بہت ہی اچھا لگا، اور جو آج فرسٹ ٹائم چیز کلک ہوئی وہ یہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی لوگوں کو معاف کیا اپنی ذاتی زیادتیوں کے اوپر معاف کیا، نہ کہ دین کے اوپر. تو یہ ایک چیز تھی جو کلک کر گئی مجھے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. میں یہی شیئر کرنا چاہ رہی تھی. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر جزا. نیکسٹ کسی کا سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دے گا جن کا تعلق دوسرے لوگوں کے حقوق سے ہے اگر ظالم نے اس سے معافی نہیں مانگی جس پر اس نے ظلم کیا؟ ٹھیک ہے، اللہ جس کو معاف کرے گا نہیں کرے گا یہ تو ہم کبھی بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے. یعنی اس کا ظالم مظلوم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ بعض دفعہ مظلوم ساری زندگی اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا رہتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہی ظالم تھا. تو اس میں تو یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے، اور ظالم کی بھی رہنمائی کرتے رہنا چاہیے. یعنی بعض دفعہ آتا ہے نا کہ تم مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی. تو پوچھا گیا کہ ہم ظالم کی تو مدد کرتے ہیں، مظلوم کی تو مدد کرتے ہیں، ظالم کی کیسے کریں؟ تو کہا گیا اس کو ظلم سے روک کے. تو بعض دفعہ ظلم کرنے والے کو کوئی شخص یہ بتاتا ہی نہیں ہے کہ آپ جو یہ عمل کر رہے ہیں یا زبان استعمال کر رہے ہیں یا رویہ اختیار کیے ہوئے گھر میں خاندان میں یہ ظلم ہے. اسی طرح بعض دفعہ تانے دیتے رہنا، ساس بہو کی چاہے ہوں، لیکن اٹھتے بیٹھتے نظر رکھنا، اٹھتے بیٹھتے آئے گئے کو سناتے رہنا، یہ تو دیر تک سوئی رہتی ہے، یہ تو فلاں کرتی ہے، یہ تو ایسا ہے. تو ظلم کی کوئی بہت بڑی قسم ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم دیکھیں تو ہماری اپنی ذات کے اندر ظلم کی بہت ساری شکلیں پائی جاتی ہیں. لہٰذا رہنمائی کرنا بھی ضروری ہے کہ ظلم کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ظلم اس کو سمجھ بھی رہا ہے یا نہیں. جی نیکسٹ کسی کا سوال ہے کہ ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ اکثر یہی سننے میں آتا ہے کہ اسلام پھیلانے اور نبوت کا اعلان کرنے کی وجہ سے ہوئے. آج کے دور میں مسلم گھرانوں میں نہ تو نبوت کا اعلان ہے نہ نئے دین کی بات ہے، اور ایک شخص کسی دوسرے کے ساتھ محض اپنی وجہ سے زیادتی کر رہا ہے. ایسے شخص کو کیسے اور کیوں معاف کیا جائے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کرنے کی ایک وجہ اللہ کے دین کا پھیلاؤ تھا؟ نہیں، یہ وجہ نہیں تھی کہ آپ کو کوئی یہ لالچ تھا کہ اگر میں نے اپنی ذات کے لیے بدلہ لے لیا تو پھر یہ میری بات ہی نہیں سنیں گے، یا مجھے ریجیکٹ کر دیں گے، یا میرا ایک امیج خراب ہو جائے گا. نہیں، ایسا نہیں تھا. کیونکہ قرآن مجید کو دیکھا جائے تو قرآن مجید تو ہم جیسوں کو بھی یہی کہہ رہا ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کرائٹیریا دیا گیا تھا یا جو نسخے بتائے گئے تھے کامیابی کے، ہمیں بھی سیم وہی بتائے جا رہے ہیں. تو اس لیے نہیں آپ نے کیا تھا کہ آپ کا ایک مشن تھا اور جیسے مشن پورا ہوگا تو بس ہم ایک دم چینج ہو جائیں گے. بلکہ یہ وہ چیز ہے کہ میں نے اسی لیے کہا یہ جانچنا ضروری ہے کہ معاملہ ہے کیا اور اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. یعنی ہر چیز ضروری نہیں ہوتا کہ ظلم کا جواب ظلم سے دیا جائے، یا ضروری نہیں ہوتا کہ ایک شخص جو ہے وہ برا گھر میں ہو تو سارے لوگ اس کے لیے ایک نفرت کا جذبہ رکھتے ہوئے ہر کوئی اس کے ساتھ ایک خاص طرح کی دوری رکھ لیتا ہے، یا خاص طرح کی وائبس گھر میں پیدا ہو جاتی ہیں اس شخص کے لیے کہ اس کو تو بائیکاٹ کر دو، یا اس کو تو بس ایک اپنی زندگی سے نکال دو، یہ چلا جائے. تو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ کی جو واسطہ پڑا ہے جس شخص سے، وہ اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. یعنی ایک تو یہ جو ایک ہمارا ایک رویہ ہوتا ہے نا، کیوں معاف کروں میں اسے جب وہ بار بار ایسے کر رہا ہے.
تو وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو کیا اس کی کوئی تربیت کرنے والا ہے؟ کیا اس پر کوئی رحم کرنے والا ہے؟ کیا کوئی ہے اس کا خیر خواہ جو اس کے معاملے کو سمجھ سکے اور اس کی رہنمائی کرے، اور پھر کس طرح رہنمائی کرے کہ اسے بات سمجھ میں آ جائے اور وہ اپنے رویے کو تبدیل کر لے؟ کیا آپ نے آوازاری سے دعائیں کی اس کے لیے؟ کیا آپ نے یہ کہا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ آپ کس طرح دعائیں کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے؟ کتنے فکر مند ہیں؟ عبداللہ بن ابی ہے جو سب سے بڑا منافق ہے، سب سے زیادہ تکلیفیں دینے والا ہے، اور آپ اس کے لیے رحم دیکھیں آپ کا کہ آپ اس کو اپنا کرتا بھی دے رہے ہیں، نماز جنازہ کے لیے بھی جا رہے ہیں، عیادت بھی کرنے جا رہے ہیں، بیمار ہیں عیادت بھی کرنے جا رہے ہیں۔ کیا ہمارے اخلاق بھی ایسے ہی ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ہماری بات بھی سن لیں اور جو ہماری طرف متوجہ ہوں؟ تو یہ بھی ایک ہے بات کہ کیا ہم صرف دوسرے کو لعن طعن کرنے کے رویے پر ہیں یا ہم اس کے بارے میں کچھ سنجیدہ ہیں کہ اس کی فکر بھی ہے ہمیں؟ جی نیکسٹ سدرا انمیوٹ کیجیے. جی سدرا. نیکسٹ کسی کا سوال ہے کہ گھر میں جیسے دیورانی جٹھانی کی لڑائی ہو جاتی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ ہم آپس میں کمیونیکیشن کر لیتے ہیں، ہماری صلح ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ منہ پھلا کے رکھتی ہیں، بات نہیں کرتی ہیں، جو کہ میرے لیے ایک تکلیف دہ ہوتا ہے. تو کیا کروں اس کے لیے میں؟ انہیں کسی کرنے کے کام پہ لگائیں، کسی اچھی مجلس کے ساتھ جوڑیں، کسی کورس پہ داخلہ دلوائیں. آپ خود اچھے لیکچرز جو ہیں وہ اس طرح سنیں کہ ان کو بھی آواز جا رہی ہو. تو ایک اپنا کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے نا گھر میں، کب تک کوئی کسی کو برداشت کرتا رہے؟ ابھی ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ نہیں تو ہو ہی جائے گی، اللہ یہ کہ آپ کسی ایسے کام میں مشغول ہوں جو آپ کے اندر خوشی لے کر آئے، پازیٹیوٹی لے کر آئے، آپ کا دھیان کسی اور طرف لگائے. تو یہ امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو انگیج رکھنا چاہیے کہیں نہ کہیں پر، اور اپنی طرف سے آپ یعنی ان کے لیے جیسے ہوتا ہے کہ کوئی جیسچر ایسا دے دینا جس سے وہ خوش ہو جائیں، یا پھر یہ کہ کوئی ایسا جیسچر دینا جس سے ان کو لگے کہ اچھا یہ تو اتنا نارمل پھر رہی ہے. تو ان کے بھی تھوڑا سا، کچھ لوگ ہوتا ہے اللہ نے مختلف طبیعتیں بنائی ہیں نا، کچھ لوگ جلدی سے ہو جاتے ہیں، کیا کہنا چاہیے کہ ان کو اگر تھوڑا غصہ ہو بھی گیا تو وہ جلدی سے واپس آ جاتے ہیں، جلدی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کی چوٹ ذرا جلدی ہیل ہو جاتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے معاف تو کر دیتے ہیں لیکن ان کو ہیلنگ میں ٹائم لگتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں مجھ سے ایک دم آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ میں اسی طرح آپ سے خوش باش ہو سکوں، تو جانے دیں، کوئی بات نہیں، مطلب اسے محسوس نہ کریں اس طرح سے. کوئی اپنی طرف سے کوئی آتے جاتے میں اچھی سی بات کر دینی، آئے چائے بنا دوں آپ کے لیے، آئے چائے پیتے ہیں بیٹھ کے، کوئی نہ کوئی ایسے ان کو اٹریکٹ کر دیا جس سے وہ نارمل ہو سکیں آسانی سے. جی نیکسٹ مہجبین انمیوٹ کیجیے. جی السلام علیکم. مجھے نا یہ بات پوچھنی تھی کہ بعض اوقات جیسے ابھی یہ بات ہوئی نا کہ اگر کوئی معافی مانگ رہا ہے تو اس کو معاف کر دیں، لیکن بعض اوقات جو ہے لوگ کچھ ایسے ہیں کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ ظلم کرتے بھی ہیں، یعنی غلط رویہ اور ظالمانہ رویہ، مختلف اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو اتنا صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور آس پاس کچھ ماحول اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ باور کرا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے بالکل درست کیا ہے، اور جس فرد کے ساتھ ظلم ہوا ہے یا جس فرد کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اس کو مستقل یہ باور کرانے کی کوشش کہ تم معاف کر دو، تم درگزر کر دو، تم جانے دو. تو اس صورت میں ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ مطلب درگزر بھی کر دے تو بھی یعنی کیا رویہ یہ ٹھیک ہے؟ مطلب کیا ہونا چاہیے کہ ظالم یا ناانصافی کرنے والا شخص جو ہے وہ یہ سمجھے ہی نہ کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے. سوال میرے خیال ہے سارے ایک ہی نہج پر آ رہے ہیں، اور یہی سوال ہے جس کے میں جواب شاید یہی دے رہی ہوں. اگر آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جو آیت آتی ہے نا جہاں پہ صلح کرانے کی بات آتی ہے، تو اس میں یہ آتا ہے کہ عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرا دیا کرو، اور جو زیادتی کر رہا ہو اس کو حق بات کی طرف لے کر آؤ، جب تک کہ وہ مان نہ جائے تو اس کی یعنی اس پہ کوشش کی جائے، اور لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف سے صلح کرایا کرو. بہت ہی واضح کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ جب دو لوگوں میں صلح کرانے والے لوگ ہوں تو وہ عدل و انصاف سے کام لیں، اور جو زیادتی کرنے والا ہے اسے خوف خدا دلایا جائے، جو زیادتی کرنے والا ہے اسے زیادتی سے روکا جائے، اور جو کرنے کا کام ہے وہ بتایا جائے. تو یہ ہے اصل میں نے اسی نے کہا عفو درگزر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ معاملات کو ڈیل نہ کریں، حل نہ کریں، ڈسکش نہ کریں، بلکہ عدل و انصاف امپورٹنٹ ہے جو بیچ میں پڑتا ہے صلح کرانے کے لیے. اگر تو وہ عدل و انصاف کر سکتا ہے، اگر تو وہ نیوٹرل رہ کر معاملے کو ڈیل کر سکتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے،
لیکن اگر اسے لگتا ہے کہ وہ عدل و انصاف نہیں کر سکے گا، وہ کسی ایک طرف اس کا پلڑا جھک جائے گا، وہ ظالم کو پروٹیکٹ کرے گا، وہ لوگوں کو یہ پریشرائز کرے گا کہ تم جانے دو، تم معاف کر دو، تم فلاں کر دو، تو اسے صلح کے بیچ میں نہیں آنا چاہیے کبھی بھی. اسی طرح معاملے کو دیکھ کر، دونوں طرف کے معاملے کو سمجھ کے پھر فیصلہ کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جج کی ذمہ داری کہ وہ جب فیصلہ سنائے تو دیکھے کیا وہ عدل بھی کر رہے ہیں اس کے اندر سے. نیکسٹ کسی کا سوال ہے کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اب میں کیا کروں کہ اللہ میری توبہ قبول فرمائے؟ بس توبہ کرے اور اپنی اصلاح کریں. کیونکہ آتا ہے نا کہ جو من غفر، جس نے معاف کر دیا اور جس نے جانے دیا اور جس نے بخشش طلب کر لی، جس نے اپنی اصلاح کر لی، بس وہ اللہ تعالیٰ سے باقی امید رکھیں کہ جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا. اب آئندہ جو ہے جو توبہ کریں اس پہ قائم رہیں اور اپنی اصلاح کریں. اب نیکیوں میں زیادہ آگے بڑھ جائیں، انشاءاللہ اللہ سے امید رکھتے ہوئے کہ اللہ معاف کر دے گا. کسی کا سوال ہے کہ ہم دوسروں کو معاف تو کر دیتے ہیں لیکن ان کے بارے میں جو بھی بدمزگی ہمارے ساتھ ہوئی بھی ہوتی ہے وہ دماغ سے اتنے فوراً سے جاتی نہیں ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ کسی بہتر کام میں اپنے دماغ کو لگائیں، دین کو سیکھنے سکھانے میں اپنے دماغ کو لگائیں. اپنے دماغ کو اپنی جتنی بہتر آپ چیزوں میں انگیج ہوتے ہیں نا، خود بخود آپ دیکھیں کہ صفائی ہوتی رہتی ہے. کیونکہ نفس کو صاف کرنے والا کوئی چیز نہیں ہے سوائے قرآن اور حدیث کے علم نافع کے، کہ جو انسان کو اپنے گناہوں کی طرف متوجہ رکھتا ہو اور دوسروں کو بہتر دکھاتا ہو. ورنہ آپ اگر اس سے دور ہیں تو بار بار گھوم پھر کے شیطان آپ کو وہی انگیج کیے رکھتا ہے جو آپ کو تکلیف دے، جس سے آپ غمزدہ ہوں. شیطان کی چال ہوتی ہے کہ وہ گھما گھما کے آپ کو وہی بات دماغ میں ڈالے جائے گا بار بار. اس وقت کوئی ذکر شروع کر دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے نا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ کو یہ باتیں تکلیف دیتی ہیں، لیکن آپ کیا کریں؟ آپ تسبیح کریں، آپ اللہ کا ذکر کریں، تو آپ اس میں انگیج ہوں، کرنے کے کام کریں تو آپ اس سے نکل جائیں گے. یہ بھی نسخہ میں قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے. ایک اور سسٹر کا سوال ہے کہ میرے ہسبینڈ چاہتے ہیں کہ جو میرے ساس سسر ہیں وہ ہمارے ساتھ رہیں، لیکن میں نہیں چاہتی کیونکہ ان کے ساتھ پاس میں بہت بری سچویشن ہمارے ساتھ پیش آ چکی ہے، مگر اب وہ بہتر ہیں. تو اس کیس میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ میرے دماغ سے پرانی چیزیں نہیں نکلیں، تو واٹ شی ہیز ٹو ڈو؟ پرائیویسی کے ساتھ رہ لیں. ویسے جیسے ہوتا ہے نا اوپر نیچے کا گھر لے لیا، یعنی اس طرح سے گھر لے لیں کہ جس میں ان کی ٹیک کیئر بھی ہو جائے، ہسبینڈ کا جو فرض ہے وہ بھی ادا ہو جائے، اور آپ کو ایک پرائیویسی یا تھوڑا سا اسپیس مل جائے جس میں تعلقات اچھے رہ سکیں. تو اگر ایسے کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا، یعنی قریب ہوں. آپ میں سے کچھ سسٹرز کہہ رہی ہیں ہمیں سوال کرنا ہے، تو کائنڈلی ریز کیجیے ہینڈ. جی سدرا اینڈ آمنہ، آپ بھی ریز کیجیے ہینڈ تاکہ میں آپ کو انمیوٹ کر سکوں. جی آمنہ زبیر انمیوٹ کیجیے. ونس اگین پلیز آمنہ انمیوٹ کیجیے، پھر سے میوٹ ہو گیا. انمیوٹ ہوا؟ کیجیے، سوال کیجیے. جی السلام علیکم. میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ میری اور نا جٹھانی کی، اسی طرح میری بھی اسٹارٹنگ میں جب شادی ہوئی تو میرے اور ان کے جو ہے نا تعلقات تھوڑے خراب ہو گئے، بٹ الحمد للہ اب ٹھیک ہے. بٹ جو چیز میں نے ان میں نوٹ کی اور اپنے اندر بھی نوٹ کی تو ان میں یہ تھی کہ نا وہ ہر چیز کو فوراً ایک تو کمپیریزن کرتے ہیں اور وہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ساس اچھا کر رہی ہے تو میرے ساتھ اچھا نہیں کرتی، حالانکہ دونوں کے ساتھ ہمارے ساتھ سیم برتاؤ ہے. لیکن اب یہ ہے کہ اب میں پاکستان سے باہر ہوں، سعودیہ آ گئی ہوں، اب میں چاہ رہی ہوں کہ میں ان کے لیے گفٹس وغیرہ بھیجوں، بٹ میرے ہسبینڈ بھی چاہتے ہیں، لیکن میری مدر ان لا منع کر رہی ہیں کہ وہ پھر یہی کہے گی کہ شاید ان کے پاس بہت پیسہ آ گیا ہے، حالانکہ وہ بھی نارمل ہے اور ہم بھی نارمل ہیں، ہم نہیں ہیں اتنے بھی. لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں اب جیسے عید آ رہی ہے، رمضان آ رہا ہے، میں ان کے لیے گفٹس بھیجوں، تو میں کیا کروں؟ میں چاہتی ہوں، اور یہ چیز میں نے ایکسیپٹ کی ہے کہ وہ ریلیٹ کرتی ہیں، وہ کمپیریزن بھی کرتی ہیں، لیکن پھر ٹھیک ہو جاتی ہیں خود ہی. تو مجھے اس کے بارے میں تھوڑا گائڈ کریں پلیز.
اچھا، آپ اس میں یہ کیجیے کہ دیکھیے تحفہ تو دینا ہی چاہیے، یعنی ہے، لیکن کچھ لوگ عادتاً ایسے ہوتے ہیں نا، یوزلی جو خاص طور پہ آپ دیکھیں، ہر شخص نہیں لیکن عموماً جو بڑی ہوتی ہیں جٹھانیاں، وہ نئے آنے والے سے تھوڑا انسیکیور سا ہونے لگتی ہیں اور کمپیریزن پہ شروع کر دیتی ہیں. کمپیریزن تو فساد کی جڑ ہے. یعنی زندگی میں ایک بس اصول اگر آپ اپنا لینا کہ اپنی زندگی جئیں، باقی جو جیسا ہے اس سے اپنے آپ کو کمپیریزن کرنا چھوڑ دیں. تو آپ سب سے اپنا سارا فوکس آپ کے اپنے اوپر جب ہوگا نا، تو آپ گرو کر سکتے ہیں. اس صورت میں آپ ایک تو یہ کہ آپ ان سے بات کرتے ہوئے جب آپ فون پہ بات کریں تو آپ ان سے پوچھ لیجیے گا کہ آپ کو یہاں سے کچھ چاہیے تو بتائیے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایسی ہیں کہ وہ ایک ریئلسٹک بات کریں گی تو، کیونکہ ورنہ ہوتا ہے کچھ لوگوں سے آپ پوچھ لیں تو وہ ایک ایسی مہنگی چیز آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو آپ پورا نہیں کر سکتے. اگر تو یہ ایسا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی بھی نارمل سا گفٹ جس میں ان کو یہ امپریشن نہ آئے کہ آپ شاید آپ کے پاس مال و دولت بہت تھا اس لیے آپ نے یہ اتنی مہنگی چیز خرید لی اور میں تو افورڈ ہی نہیں کر سکتی تھی. تو گفٹ بھی ہمیشہ دوسرے کی اور اپنے کی دونوں کی ایک حیثیت کو دیکھتے ہوئے دینا چاہیے، تاکہ دوسرے شخص کو بھی احساس کمتری محسوس نہ ہو. آپ دے دیجئے، مناسب طریقے سے دے دیجئے، اور پھر سب کو ہی دے دیجئے تاکہ یہ نہ لگے کہ اچھا خاص میرے لیے لائے تھے. جیسے ہوتا ہے نا، ساس کو بھی دے دیا، آپ کہہ رہی میں ان کے لیے لے رہی تھی، میں نے سوچا آپ کے لیے بھی لے لوں. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اپنے لیے لے رہی تھی تو آپ کے لیے بھی لے لیا. ایک جنرلائز کر دیں اس بات کو. نیکسٹ کسی کا سوال ہے کہ کچھ لوگ جب ان سے معافی مانگی جاتی ہے تو وہ بالکل معاف نہیں کرتے، نہ ہی معاف کرنا ان کی نیت ہوتی ہے. ان کی جتنی بھی دفعہ آپ معافی مانگو آگے سے آنسر نو ہی ہوتا ہے، تو ان کے معاملے میں کیا کیا جائے؟ وہ معاف نہیں کرتے یا معافی مانگ رہے ہیں؟ جی کسی کے ساتھ کچھ آپ نے برائی کر دی، اب آپ معافی مانگ رہے ہیں لیکن وہ معاف کرنا نہیں چاہ رہے آپ کو. جی میں نے کہا نا کہ آپ دیکھیں اپنا رویہ درست کریں. بعض لوگ معافی اس طرح مانگتے ہیں جیسے کہ ادھار چکا رہے ہوں، اور دوسرا بعض دفعہ معافی مانگتے ہیں اور پھر اگلے دن پھر وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو آپ معافی مانگ رہے ہیں اس کا انداز کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کیا واقعی اصلاح کی نیت سے معافی مانگ رہے ہیں اور آپ دوبارہ یہ حرکت نہیں کریں گے. یہ آپ کا ارادہ ہے یا آپ کا رویہ شو کرتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر ایسا ہے اور پھر کوئی معاف نہیں کرتا تو پھر اس کو جانے دیں. بس آپ اپنے طور پہ اچھے سے اچھا کرتے رہیں اور اس چیز سے بچیں جو دونوں میں فساد پیدا کرتی ہے یا جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. باجی آپ نے اپنا وقت نکالا اور اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کریں. آپ نے انتہائی اہم ٹاپک پہ اتنی ڈیٹیل میں اتنے اچھے سے ڈیلیور کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کریں اور ہم سب کو جو کچھ ہم نے سنا اس پہ بہترین طور پہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا کریں اور آگے بھی پھیلانے کی توفیق عطا کریں. آمین. ربنا تقبل منا ومنکم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بارک اللہ فیکن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.